اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کے صد شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ یہاں پر ہم آ کر ذکر اہل بیت کریں، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ توفیق کہ ذکر اہل بیت کو کس طرح کیا جائے اور کس طرح اس کو پھیلایا جائے۔ ذاکرہ یا ذاکر ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری دوسرے لوگوں سے زیادہ اہم ہے۔ اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو وہ فقط خود اس کا ذمہ دار ہے، اس کے اثرات یا منفی بدعمالیوں منفی اثرات جو مرتب ہوتے ہیں وہ اس کی ذات تک محدود رہتے ہیں، جبکہ ایک ذاکر یا ذاکرہ غلطی کرتا ہے تو وہ ممبر سے جاری ہوتی ہے، ایک اسناد رکھے ہوئے ہوتی ہے کہ مستند بات ہوگی، اور وہ پھر پورے معاشرے میں پھیلتی ہے، اور جو اس کو سنتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں، اور اگر غلط عمل ہو گیا تو اس کا تو شاید کچھ نہ بگڑے، لیکن آپ کا جو نام اعمال ہے اس میں جو ہے وہ بدعمالیوں کا اضافہ ہو سکتا ہے اگر آپ نے جان بوجھ کے یہ غلطی کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مختلف حالات رہے، اور مختلف حالات کے پیش نظر تبلیغ دین کا طریقہ کار بھی مختلف رہا۔ جب رسول اللہ کو خفیہ تبلیغ کرنی پڑی تو انہوں نے اس کو خفیہ طریقے سے نبھایا، اور جب جو ہے جنگ کے ذریعے اس تبلیغ کو آگے بڑھانے کی ضرورت پیش کی تو جنگیں کی، جب خطبات دینے کی باری آئی تو خطبات دیے گئے، جب مصالحت کرنی پڑی تو صلح حدیبیہ کے ذریعے مصالحت کی اور اس سے بھی فائدہ اٹھایا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ کی شہادت کے بعد ائمہ کے ادوار بھی مختلف ماحول سے گزرے ہیں، تو ہر امام نے اپنے اپنے ماحول کے مطابق طریقہ تبلیغ کو اپنایا ہے۔ مولا علی کے زمانے میں 25 سال کی جو تنہائی تھی اس میں خاموشی ہی ایک تبلیغ تھی۔ اس کے بعد جو 4.5 سالہ خلافت ملی، ظاہری خلافت، اس میں خطبات کی صورت میں انہوں نے تبلیغ دین کو انجام دیا، نہج البلاغہ اور دوسری کتابوں کی صورت میں ان کے اقوال اور خطبات فرمودات ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ کے بعد امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں جب مصالحت کی باری آئی، اللہم صلی تو صلح حدیبیہ کی طرز پر انہوں نے صلح کی اور اس کے ذریعے پیغام کو پھیلایا۔ جب امام مظلوم کی باری آئی تو انہوں نے تلوار نکالی اور عزیمت کا راستہ اختیار کیا۔ جب چوتھے امام کی باری آئی تو حالات اتنے کشیدہ ہو گئے کہ انہوں نے دعا کو طریقہ تبلیغ بنایا، ایک خاموش احتجاج راز و نیاز کی صورت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ مجالس کا سلسلہ شروع کیا۔ حتیٰ کہ امام نے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص کی بیٹی کی شادی میں آنے کے سے انکار کر دیا کہ تجھے نہیں معلوم کہ کربلا کے بعد ہم نے کسی شادی میں شرکت نہیں کی۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کی شادی میں مجلس رکھی اور امام کو آگے بتلایا کہ میں نے مجلس بھی رکھی ہے، تو امام نے کہا ہاں اب ہم آئیں گے۔ تو وہاں سے پھر ایک مجالس کا سلسلہ شروع ہوا اور طریقہ تبلیغ مجالس میں تبدیل ہو گیا۔ ہم میں اور اغیار میں طریقہ تبلیغ کے حوالے سے جو فرق ہے وہ مجالس کا ہے، اور دیکھا جائے یہ مجالس ہیں جو ہمارے تشیع کے تشخص کو برقرار اور محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم عزاداری کو نکال دیں، مجالس کو نکال دیں، تو شاید ہم میں اور دوسروں میں کوئی جو ہے وہ فرق باقی نہ رہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان مجالس کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے اور اس کی صحیح طور پہ تیاری کی جائے، جس کی سب سے بڑی ذمہ داری خود آپ لوگوں پر ہوتی ہے، یعنی جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں اور جو ہے مجالس پڑھتے ہیں ان پہ سب سے زیادہ ذمہ داری، عوام پہ ذمہ داری نہیں ہوتی، وہ تو بس جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، اگر مجلس اچھی لگی تو پسند کر لیتے ہیں، نہیں اچھی لگی تو نہیں پسند کرتے۔ لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس مجلس کو کس طرح مؤثر بنایا جائے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ان مجالس کو مؤثر بنانے کے لیے بہت کم لوگ
سنجیدگی سے کوشش کرتے ہیں. درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. اگر آپ غور کریں اس وقت خصوصی طور پہ یہ 2.25 مہینے کا جو پیریڈ ہے، اس میں شاید دنیا میں ہر لمحے ہر وقت کہیں نہ کہیں، بلکہ دنیا کیا خود پاکستان ہی کو لے لیں تو شاید ہر وقت کہیں نہ کہیں مجلس ہو رہی ہو. تو اگر اس مجلس میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، ایک ٹیکنیک کے تحت، سوچ بچار کے بعد، پڑھ لکھنے کے بعد، تیاری کے ساتھ اگر ممبر پہ جلوہ افروز ہوا جائے اس خلوص نیت کے ساتھ کہ مجھے لوگوں کو ہدایت دینی ہے، وہی امر بالمعروف و نہی المنکر جس کے لیے امام مظلوم نکلے تھے، اور پہلا خطبہ ہی ان کا یہی تھا، یہی ہم نے بھی کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ مدرسہ القائم نے کچھ سالوں سے ذاکری ٹریننگ کلاس جو ہے وہ شروع کر رکھی ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو جید علماء ہیں، مشہور و معروف ذاکرین ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے، ان کے تجربے سے آپ کو استفادہ کروایا جاتا ہے. اس کا طریقہ، اس کا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان علماء کو بالکل روبرو بدو سننے کا موقع ملتا ہے، ان سے سوالات پوچھنے کا بھی موقع ملتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ استفادہ حاصل کرتے ہیں. دوسرا ایک طریقہ جو پیرالل اس کے چلے گا وہ ہے پریکٹیکل کلاسز یا پریزنٹیشن. اس میں ہوگا یہ کہ کوئی ذاکرہ جو آئیں گی یہاں پر، وہ ایک سیگمنٹ، ایک پارٹ پڑھیں گی اپنے مجلس کا، اور اس مجلس کو، اس پارٹ کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ تبصرہ کیا جائے گا. میں اور انشاءاللہ مولانا ناصر حاج ہاشمی جو ہیں 2 افراد ہوں گے، اور اس کے حساب سے آپ کو بتلایا جائے گا کہ آپ کی تقریر میں، مجلس میں، مصاحب میں، خطبے میں کیا خامی ہے، کیا خوبی ہے، کس چیز پر محنت کی ضرورت ہے، اور کس چیز کو نظر انداز کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. پچھلی مرتبہ جو ہم نے یہ کی تھی پریزنٹیشن اور اس میں تبصرے کیے تھے، تو کچھ لوگوں کی طرف سے اعتراض بھی آیا تھا، اور بجا اعتراض آیا تھا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمیں پڑھنا کیا کیا ہے. ہم تو آتے ہیں ایک مجلس جو ہم نے تیار کی ہوئی تھی برسوں سے، یا فرض کر لیں اسی موقع کے لیے، جب ہم نے آ کے پڑھی تو آپ نے 10 منٹ میں ہم کو روک دیا. ابھی تو ہم نے شروع کی تھی، ہم نے تو اسٹارٹ لیا تھا. نمبر 1 بات، وقت کم ہے، مثلا یہ کہہ دیا جاتا ہے. نمبر 2، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو باتیں آپ بتلا رہے ہیں، مثلا لب و لہجہ یا آیات یا روایات یا واقعات، یہ اجزاء، کمپوننٹس، یہ تو ہمیں نہیں معلوم تھے، یہ ہمیں نہیں بتائے گئے. ہم تو فقط ایک نقطے کو ذہن میں رکھ کے اور فلاں دلیل سے اس نقطے کو ثابت کرتے چلے گئے. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ بھئی آیات، روایات، درائیات اور حکایات اور واقعات اور سائنسیات، حسیات، ان تمام اجزاء کا نام مجلس ہے. تو پھر کافی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک فارمیٹ آپ لوگوں کو بنا کے دیا جائے، کمپوننٹس آف مجلس، فارمیٹ آف مجلس. مطلب جیسے آپ کو ایگزام دینا ہے تو ایگزام کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایگزام میں کیا کیا پوچھا جائے گا. کوسچن آنسر ہوں گے، ایم سی کیوز ہوں گے، ایم سی کیو ہوں گے تو فل ان دا بلینکس ہوں گے، ٹرو اینڈ فالس ہوگا. کوسچن آنسر میں کون سا کوسچن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگا، کون سا لیس امپورٹنٹ ہوگا، کون سا کوسچن ہمیں پہلے کرنا ہے، کون سا بعد میں کرنا ہے. تو فارمیٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے، ہمارے سامنے ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کی تیاری کریں. تو آج ویسے تو پریزنٹیشن کلاس ہے، لیکن پریزنٹیشن کلاس سے پہلے یہ میری والی کلاس اس وقت جو آپ کو دی جا رہی ہے، یہ ہے ایک مثالی مجلس کا فارمیٹ. یہ موضوع ہے، ہمارا عنوان ہے آج کا، ایک مثالی مجلس کا فارمیٹ. یعنی ایک مثالی مجلس یا ماڈل مجلس، ایک سیمپل مجلس جسے کہہ لیں. ایک دکاندار کے پاس جاتے ہیں نا، بھائی سیمپل دکھائیں آپ، وہ سیمپل دکھاتا ہے چاول کے، مطلب یہ 3-4 قسم کے چاول ہیں، آپ نے کہا بھائی یہ سیمپل ٹھیک ہے، یہ والا چاول مجھے دے دو. تو یہاں پر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ابھی کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کو یہاں پر آ کر بتانی ہیں، اور اگر دامن وقت میں گنجائش ظاہر سی باتیں نہیں ہوگی 10 منٹ میں کہاں تک آپ بتلائیں گے. کم از کم آپ یہ پوائنٹس لے کے چلے جائیں گھر، انشاءاللہ معاون ہوں گے آپ کی ممبر کے لیے، آپ کے گھر کے لیے، آپ کی مجلس کے لیے، جہاں جہاں آپ پڑھیں گی. یہ تقریباً جو پوائنٹس ہم نے لکھے ہیں، نقطے تقریباً 40 سے زیادہ ہیں، 40-42 کے لگ بھگ ہیں. ان 40-42 پوائنٹس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور ہر پوائنٹ کو، ہر نقطے کو اہم سمجھتے ہوئے کہ ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے اور آگے چلنا ہے، اور اسی کے حوالے سے مجلس تیار کرنا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ مثلا آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں
تو اب بہت ساری چیزیں ہیں، سبزی بھی لینی ہے آپ کو کپڑے بھی لینے ہیں، آپ کو جو ہے وہ کچن کا سامان بھی لینا ہے، گروسری وغیرہ لینی ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ تھنگس ٹو ڈو میں ایک لسٹ بنا لیتے ہیں، بھئی یہ چیزیں لینی ہیں، اور جیسے جیسے وہ چیزیں آپ لیتے چلے جاتے ہیں، ٹک کرتے چلے جاتے ہیں. جب کمپلیٹ ہو جاتا کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اب گھر چلیں. تو جب آپ مجلس تیار کریں گے تو یہ پرچہ ہم جو ابھی آپ کو یہ پرنٹ آؤٹ مل جائے گا. اچھا اس میں آپ گھبرائیں مت، پریشان نہ ہو، لکھنے کی قطعی طور پہ ضرورت نہیں ہے آپ کو. یہ پرنٹ آؤٹ جو میرے سامنے موجود ہے، یہ اس کے تقریباً 40-42 پوائنٹس ہیں، انہی کو مجھے ایکسپلین کرنا ہے آپ کے سامنے، اور یہ انشاءاللہ بھی فوٹو کاپی ہو کر آ ہی رہے ہیں. یہ اپنے ساتھ آپ گھر لے جائیے گا. جب بھی کوئی مجلس تیار کریں ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھیے گا، کیا چیز چھٹ گئی وہ لکھ لیں، کیا چیز رہ گئی یا جزیات جو ہے وہ میں نے نہیں لکھے وہ آپ لکھ دیے گا. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات، انہی پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک چارٹ بنایا ہے، ٹیبل چارٹ. وہ بھی ابھی آ جائے گا، میں اور میرے ساتھ جو ہوں گے ان کے سامنے وہ ٹیبل چارٹ ہوگا. اس میں ہم مارکس دیں گے آپ کو کہ مثلاً فرض کر لیں آپ نے خطبہ پڑھا تو خطبے میں مقدار کتنی تھی، اس کا جو ہے مخارج اس کے کیسے تھے، مجلس آپ کے بیٹھنے کا انداز کیسا تھا، اس میں جو ہے کیا کیا چیزیں شامل تھیں، اس خطبے میں وہ آیت شامل تھی جو آپ کا نفس مضمون ہے، یعنی سرنامہ کلام والی آیت. اب جیسے مثلاً 5 چیزیں ہیں، یہ ہم اس میں پوائنٹس دیکھیں گے آپ کے. تو ہو سکتا ہے آج جو لوگ پریزنٹیشن کرنے آئیں شاید مکمل طور پہ اس پہ پورا نہ اتر سکیں، کوئی بات نہیں، لے کے چلے جائیں گھر. اب جو بھی آئے گا اس فارمیٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئے گا. یہ مطلب یہ سمجھ لیجیے یہ مینڈیٹری ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، لازمی ہے. اس سے کم پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. اس سے زیادہ پہ اگر آپ سمجھتے ہیں بھئی مجھے یہ بھی چیزیں ایڈ کرنا اچھا لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے آپ ایڈ کر دیے گا، لیکن یہ چیزیں کم از کم ہونی چاہیے. اچھا دوسری بات، اہم بات یہ یاد رکھیے گا، 10 منٹ ہیں آپ کے پاس. اب 10 منٹ میں آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس چیز میں آپ کمزور ہیں، تو کوشش کریں وہ آگے وہ کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی ہمارا جو ہے وہ خطبہ تو اچھا ہے، نفس مضمون یعنی متن یا میٹر یا مٹیریل ہم کیسے پہنچائیں وہ کمزور ہے. ٹھیک ہے آپ وہ آگے پریزنٹ کر دیں آپ. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارا خطبہ کمزور ہے، اس میں نہیں ہماری محنت ہوتی ہے. تو خطبے کے جو ہم نے نکات پوائنٹس رکھے ہیں وہ آپ پڑھ کے آئیں، توجہ دیں اور یہاں کے پریزنٹ کریں. مصائب آپ کہتے ہیں میرے کمزور ہیں، میں کس طرح ادا کروں. مصائب کے ہم نے کچھ پوائنٹس رکھے ہیں، ان کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے ان ایریاز میں محنت کریں، انشاءاللہ پڑھیں، اور ہم اس کی خامیاں آپ کو بتائیں گے، آپ اس پہ آگے بڑھیں. گفتگو شروع کرتے ہیں. دیکھیے مجلس کے یوزولی جو عموماً ذہن میں ہم رکھتے ہیں 3 اجزاء ہوتے ہیں، مصائب، نفس مضمون اور خطبہ. یعنی خطبہ سب سے پہلے، پھر نفس مضمون اور مصائب، 3. لیکن جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اصول دین 3 ہیں، لیکن ہم نے اس کو کھینچ کے 5 بنا دیا. کیوں کہ اغیار جو ہیں وہ توحید کے ساتھ عدالت پر یقین نہیں رکھتے، تو ہم نے عدالت یا عدل شامل کر دیا اس میں. اسی طرح اغیار جو ہیں نبوت کے ساتھ امامت پر یقین نہیں رکھتے، تو ہم نے نبوت کے ساتھ امامت بھی شامل کر دیا. کتنے ہو گئے؟ 5. اسی طرح جو ٹریڈیشنل وے میں آپ سنتے آئے ہیں کہ مجلس جو ہے وہ خطبے، نفس مضمون اور مصائب کا نام ہے. اچھا اس میں سے مصائب نکال دیں اور خطبہ کو چھوٹا کر دیں، خطبے کو، یہ آپ کا بن گیا درس. بس یہی فرق ہے مجلس اور درس میں. مصائب نکال دیں آپ، خطبے کو چھوٹا کر دیں، اور نفس مضمون، متن مضمون اسپیسیفک ہو، ثقیل ہو. اسپیسیفک یعنی ایک ہی موضوع لیا جائے گا، اسی پہ ٹارگٹ اورینٹڈ ڈسکشن ہوگا، ڈیبیٹ ہوگی، اور تھوڑی سی ثقیل گفتگو ہوگی. وہ اس کی مجبوری بھی ہے. کیوں؟ اب یہاں پہ آپ 5 سال سے پڑھ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ قائم میں آپ نے 5 سال سے داخلہ لیا ہوا ہے. اب آپ کو 5 سال جو پڑھایا جا چکا ہے اس سے آگے کا پڑھانا ہے. یا مدرسے میں بچوں کا ہم کہتے ہیں کلاس 5 ہے، کلاس 6 ہے، تو کلاس 6 والے کو 5 کا نہیں پڑھایا جائے گا. اس لیے درس میں تھوڑی سی ثقیل گفتگو ہوتی ہے، اسپیسیفک ٹارگیٹڈ گفتگو ہوتی ہے. کچھ لوگ خواہی کا جھگڑا پیدا کرتے ہیں کہ بھئی مجلس میں جانا بہتر ہے یا درس سننا بہتر ہے، مجلس ہونی چاہیے کہ درس ہونا چاہیے. درس انتہائی سنجیدہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جن کو مجلس پڑھنی ہے. بس آپ یوں سمجھ لیجئے درس ان کے لیے ہوتا ہے جن کو مجلس پڑھنی ہے، اور مجلس عوام الناس کے لیے ہوتی ہے. مجلس میں مطلب کوئی جاہل بھی بیٹھے گا، عالم بھی بیٹھے گا، عورت مرد بچہ بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور بڑا بھی، 8 سال کا بچہ بھی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، اور 8 سال کا بوڑھا. تو ذاکر کو اس حساب سے دیکھنا ہوتا ہے. اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ 8 سال کا جو بچہ بیٹھا ہوا ہے یہ بور نہ ہو جائے، یہ 80 سال کا جو بوڑھا ہے جس نے تمام دنیا دیکھ لی ہے، تمام ذاکرین کو سن لیا ہے، ان کے لیے بھی کوئی نئی بات مجھے کرنی ہے. خواتین بھی پس پردہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے حساب سے بھی چند مثالیں مجھے پیش کرنی ہیں.
تو اس کی مجبوری ہوتی ہے، اس کو آپ اس پہ قد و قند نہ لگائیں، اس پہ تنقید نہ کریں کہ یہ عمومی مجلس پڑھ دی، عام سی مجلس پڑھ دی، فضائل پہ بہت زیادہ توجہ دے دی انہوں نے، یا مصائب لمبے کر دی یا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک عوامی انداز سے ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری آزاداری میں عوام شامل ہوتی ہے، ہر کوئی شامل ہوتا ہے۔ مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھئی اس گریڈ کے لوگ آ جائیں، یا مدرسے میں پڑھنے والے لوگ آ جائیں، حوزے کے پڑھنے والے لوگ آ جائیں، یا میٹرک سے نیچے کے لوگ ہیں بس وہ آ جائیں، تو پھر ٹھیک ہے، اس کو اسپیسیفک آپ رکھ سکتے ہیں۔ مجلس کو ایک ہشت پہلو، آکٹاگونل یا جسے کہتے ہیں ہر زاویے سے مکمل ہونا چاہیے، اور یہی مجلس جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے۔ بلکہ یہ بھی عین ممکن ہے کہ جس شخص کا مزاج نہ ہو اس زاویے سے مجلس یا گفتگو کو سننے کا، وہ بھی دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے۔ مثلا شعر و شاعری کا کچھ لوگوں کو مزاج نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ ایک ایسا شعر پڑھتے ہیں جو پوری مجلس جو ہے، مجمع جو ہے جھوم جاتا ہے، اور وہ شخص بھی کہتا ہے کہ کیا شعر پڑھا؟ آپ اس سے 5 منٹ بعد پوچھیں گے تو وہ کہے گا مجھے تو نہیں یاد، لیکن شعر بڑا اچھا تھا، کیا تھا مجھے نہیں معلوم۔ اسی طرح تفسیر کی گفتگو ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی، لیکن کہتے ہیں ماشاءاللہ مولانا صاحب بڑے عالم تھے اور بڑی اچھی اچھی آیتیں پڑھی اور 10-15 آیتیں پڑھی ماشاءاللہ۔ تو یہ بھی ایک آپ کی گفتگو کو اسناد دیتی ہے، سند دیتی ہے کہ میں کوئی آئیں بائیں شائیں نہیں کر رہا، قیاس آرائی نہیں کر رہا، اپنی بات نہیں کر رہا، میں قرآن سے آپ کو ایک نقطہ پروف کر رہا ہوں۔ دیکھیے خطبہ پڑھیں گے آپ، نفس مضمون پڑھیں گے، اس کے بعد مصائب پہ آئیں گے۔ خطبے کے ساتھ ہم نے ایک چیز ایڈ کی ہے، حمد و ثنا، جس میں لوگ اکثر ڈنڈی مار جاتے ہیں اور خطبے کے بعد ڈائریکٹ نفس مضمون پہ آ جاتے ہیں۔ تو حمد و ثنا ضروری ہے۔ حمد و ثنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ صد خود شکر گزار ہیں اس رب کے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ذکر اہل بیت کریں۔ اس نے ہمیں اہل بیت کی محبت سے معمور کیا، سرشار کیا، ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں ان نیکیوں کی توفیق دی، وہ جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ہم سب کو رزق دینے والا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ آپ جو ہے صحیفہ کاملہ، نہج البلاغہ اور خود قرآن کی طرف رجوع کریں، اور وہ جو جملے ہیں بہترین اس میں سے چن کر اپنے لیے منتخب کریں حمد و ثنا۔ تیسرا، ابھی ہم تفصیل میں جائیں گے ایک ایک کے انشاءاللہ۔ تیسرا جو اسٹیپ ہے وہ ہے نفس مضمون کا مقدمہ۔ 3 ہم نے کہے نا آپ کو، خطبہ، نفس مضمون اور مسائل۔ اب خطبے میں آپ شامل کر لیں، یعنی خطبے میں آگے چل کر دوسرا مرحلہ ہو جائے گا حمد و ثنا، اور جب نفس مضمون پہ آئیں گے تو نفس مضمون سے پہلے مقدمہ ہوگا اور اس کے بعد حاصل کلام، ٹھیک ہے؟ تو پہلا جو ہو گیا وہ ہو گیا خطبہ، نمبر 2 حمد و ثنا، نمبر 3 مقدمہ، نمبر 4 نفس مضمون جو کہ اصل مجلس ہے، تفصیلی مجلس، نمبر 5 خلاصہ کلام، جب وائنڈ اپ کرتے ہیں آپ اپنی مجلس کو کہ میں نے یہ بیان کیا، چنانچہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ 5 ہو گئے۔ نمبر 6 مسائب، اور مسائب کے بعد چونکہ آپ لوگ اکثر دعا کرنا بھول جاتے ہیں تو ہم نے مسائب کو دعا کا ایک الگ سے ایک اسٹیشن رکھا ہے۔ 7واں اور آخری مرحلہ ہے دعا، ٹھیک ہے؟ یہ 7 مرحلے ہو گئے آپ کے۔ ان 7 مرحلوں میں مزید مراحل، ذیلی مراحل آئیں گے، جس میں آگے چل کے آپ کی مجلس پھیل جائے گی تقریباً 40-42 نکات پر، ٹھیک ہے؟ یہ 7 مراحل تو آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ ان 7 مرحلوں میں مزید مراحل آئیں گے، ذیلی مراحل، اور پھر آپ کی مجلس 42 پوائنٹ تک چلی جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں خطبے کی طرف۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ خطبے سے پہلے 5 چیزیں ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں۔ ان کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں، جس طرح یوں سمجھ لیجئے کہ ہر چیز کا ایک مقدمہ ہوتا ہے، مجلس کا ایک مقدمہ ہے نا، تو جب آپ مجلس پڑھنے آئیں گی تو آپ کے آنے کا بھی ایک مقدمہ ہے۔ وہ کیا مقدمہ ہے؟ منزل مجلس سے ممبر مجلس تک کا جو سفر ہے یہ خود ایک مقدمہ ہے۔ یہ خود بتلا دے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، آپ تقوی کی کس منزل پہ فائز ہیں۔ ابھی میں آپ کو 2-4 مثالیں دوں گا، انشاءاللہ آپ کو ذہن میں آ جائے گا، یا آپ کی مجلس شرکا پہ کیا اثر کرنے جا رہی ہے اسی 5 منٹ میں، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ شاید آپ کو لگے۔ کہاں؟ یہ جو ہمارے فرض کر لیں مدرسے کا گیٹ ہے، آپ آئیں اور یہ آپ کا جو ممبر ہے، منزل مجلس سے ممبر مجلس تک کا جو سفر طے ہوگا اس میں 5 نقطے آپ کو ذہن میں رکھنے۔ نمبر 1،
7 مراحل ہم نے کہے آپ کو. اچھا یہ مقدمہ ہے, یہ اس میں نہ شامل کریے گا, خطبے میں نہیں شامل. خطبے سے پہلے یعنی مجلس شروع کرنے سے پہلے 5 باتوں کا خیال رکھنا ہے. نمبر 1 آمد. نمبر 2 ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی آمد. آداب. نمبر 3 تکلفات. نمبر 4 ظاہر. نمبر 5 باطن. دیکھیے اچھا یہ 5 پوائنٹس شاید ہم نہیں جج کر پائیں یہاں پر جب ہم بیٹھیں گے آپ کو دیکھنے کے لیے, کیونکہ بس آپ لوگ تو یہیں پر موجود ہیں, بس آپ کو کہا جائے گا آ جائیں, آپ کا نام لیا جائے گا, آپ یہاں بیٹھ جائیں گے. لیکن جب آپ کہیں مجلس پڑھنے جائیں گی تو منزل مجلس سے ممبر مجلس تک جو 4-5 منٹ کا ہے اس میں کیا کیا چیزیں لوگ نوٹ کریں گے یا کن کن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے. نمبر 1 ہم نے کہا آمد. آپ کو مجلس سے 5, 10, 15 منٹ پہلے پہنچنا ہے. بہت زیادہ پہلے پہنچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی جاننے والا آپ کا مل گیا یا کوئی باتونی شخصیت مل گئی تو وہ آپ کا سارا جو ہے وہ دماغ خراب ہو جائے گا. ہمارے ایک دوست تھے ذیشان حیدر جوادی سے پوچھنے لگے, زمانے میں وہ مرحوم زندہ تھے. 1 سوال کیا, 2 سوال کیے, 3 سوال کیے مجلس سے پہلے. انہوں نے کہا میاں سب کچھ پوچھ لو گے یا کچھ بیان کرنے کے لیے بھی چھوڑو گے؟ مطلب سب کچھ پوچھ لو گے تو میں ممبر پہ جا کے بیان کیا کروں گا؟ تو کچھ ایسے لوگ ایسے بھی مل جاتے ہیں تو وہ آپ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. اور بالکل عین وقت پر بھی پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بہرحال کراچی ہے یا حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں, ٹریفک جیم ہو سکتا ہے, کوئی حادثہ خود نہ خود اس گاڑی کا پنکچر ہو گیا, یا ویسٹرن کنٹریز میں مثلا آپ کو کار پارکنگ کی جگہ نہیں ملی, تو بہتر یہ کہ 5-10 منٹ پہلے, لیکن بہت زیادہ پہلے پہنچنے کی بھی کوشش نہ کریں. مجلس کے بعد رک جائیں آپ, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, کوئی جان پہچان والا مل گیا, لیکن مجلس سے پہلے آدمی بہت زیادہ انگیج ہوتا ہے اپنے مدعا اپنے ٹارگٹ میں, اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے, تو وہ کوئی حتیٰ کہ فون کال بھی برداشت نہیں کرتا. تو کوشش کریں فون کال آپ جو ہے فلائٹ موڈ پہ رکھ دیں, سائلنٹ پہ رکھ دیں یا بند کر دیں, اور پھر آپ آ کے جو ہے وہ مجلس پڑھیں. آمد ہو گئی آپ کی. اچھا آمد میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ نے دیر کر دی, آپ کو کہا گیا 2 بجے, اب آپ پہنچے 2:10, 2:15 پہ, تو مجمع کا موڈ آف ہوگا. یہ ان لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے. وہ چاہے آغا خان ہاسپٹل میں یا کسی بڑے ہاسپٹل میں جو ہے وہ آدھا گھنٹہ کنسلٹنٹ کا انتظار کر لیں, لیکن مولانا یا مولانی کا انتظار لوگوں سے نہیں ہوتا بہرحال. لیکن بہرحال یہ ادب کے بھی خلاف ہے. وقت پر پہنچے. وقت پر نہیں پہنچیں گے تو کیا ہوگا, وہ ناراض ہوں گے, منہ بنا ہوا ہوگا, شرکا تھک چکے ہوں گے. مجلس اگر طولانی ہو جائے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ وہ بھی ہے, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن کسی کی مجلس کے لیے 5 منٹ اضافی انتظار کرنا پڑ جائے وہ بڑا گرا گزرتا ہے. کہ 2 بجے مجلس کا ٹائم ہے اور 2:05 ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے 3 بجے مجلس ختم ہونی ہے اور 3:10 ہو گئے, کوئی مزاحمہ نہیں, وہ مجلس کا ایک چسکا ایک لطف آنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, لیکن آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے, وہ برا گرا گزرتا ہے. آپ پہنچے مجلس کے جو بانی مجلس ہیں, یہ شرکا مجلس ہیں یا انتظامیہ ہے, ان کا موڈ آف ہو گیا. مولانا صاحب آپ نے دیر کر دی, مولانا صاحب آپ نے جو ہے وہ کافی ٹائم لے لیا. اب پھر کیا ہوگا, وہ کہیں گے کہ بھائی وہ آپ ایسا کیجئے مسائب مختصر کر دیے گا. آپ نے کہا بھائی مصاحبی کی تو میں تیاری کر کے آیا ہوں, میں مصاحبی کی وجہ سے تو مشہور ہوں, مصاحبی تو میرا اسپیشل گراؤنڈ ہے, اسپیشل فیلڈ ہے جو میں بہت اچھی پریزنٹیشن جس کی میں دے سکتی ہوں. یا ایک دم سے آپ سے جو ہے وہ کر دیا کہ آپ جو ہے وہ ذرا مجلس مختصر کر دیے گا, مصاحب نہیں چلیے مجلس مختصر کر دیے گا. آپ کہیں گے بھائی میں تو پورا 1 گھنٹہ لیتا ہوں, 1 گھنٹے سے بھی زیادہ کی مجلس ہے دیکھا جائے تو, اور وہ کہہ رہے ہیں بھائی 45 منٹ کر دیا تھا. وہ غلطی آپ کی ہے. بہرحال جتنی اچھی مجلس ہو, ٹائم کی کمی کی وجہ سے سارا ستیاناش ہو جاتا ہے, موڈ آف ہو جاتا ہے آپ کا, اسٹریس میں آپ آ رہے ہیں. پھر جب آ کے بیٹھتے ہیں اور فوراً آپ کو کہہ دیا کہ آپ ممبر پہ بیٹھ جائیں, فوراً بغیر بیٹھے, بغیر سانس لیے, بغیر پانی پیے, تو آپ کو کتنا جو ہے وہ برا لگے گا اور ایک دم سے بھاگم بھاگ آپ جائیں گے. تو اس کا خیال رکھیے گا, کتنی اچھی کیوں مجلس کیوں نہ ہو, اگر ٹائمنگ پہ شروع نہ ہو اور ٹائمنگ پہ ختم نہ ہو. ایک ٹائمنگ پہ ختم ہونے کا بھی بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ نے ٹائمنگ پہ ختم نہیں کی تو وہاں پہ لوگ گھڑیاں دکھانا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں,
اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتا اب 2-4 پوائنٹس اور رہ گئے، ان کو میں کس طرح ختم کروں یا مصائب میں تو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو پتہ چلے کہ مجھے مجلس ختم کرنی ہے۔ دوسرا ہے ادب۔ یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم شرکا کو تو کہتے ہیں آپ ادب سے سنیں، خاموش رہیں، کچھ نہ کریں، لیکن جو بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے، جو مجلس پڑھنے والا ہے وہ خود ادب کے منافی کام کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا آپ آئے اور پھلانگتے ہوئے آگے آ کے بیٹھ گئے، مطلب جو بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ کو مجلس پڑھنی ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس طرح پھلانگتے ہوئے آ کے اور لوگوں کو کہنا بھائی ہٹو سامنے سے، کیا تم لوگوں نے بھیڑ لگا رکھی وغیرہ وغیرہ، جو عموماً ایک حکمیہ جملے ہوتے ہیں ان سے لوگ تھوڑے سے برا مانتے ہیں ان سے۔ اچھا ایک مثلا ذاکرہ ہے مشہور، مثال بھی میں دے دوں کراچی کی، بہت ہی مشہور ممبر ان کو ملا پہلی مرتبہ، تو لوگ ان کو جانتے پہچانتے نہیں تھے، وہ جا کے بیٹھ گئی، جگہ خالی تھی، وقت پہلے پہنچی، آگے جا کے ممبر کے سامنے بیٹھ گئی۔ بانی جو مجلس تھا جن سے بات ہوئی تھی وہ خاتون ان سے رابطے میں نہیں تھی، تو انتظامیہ میں سے خاتون آئی اور ان کو کہا ہیلو اٹھ جائیں بیٹا، یہاں سے اٹھ جائیں، آپ جائیں پیچھے جا کے بیٹھے۔ اب دیکھیں ان کی تواضع ان کی ساری، اب دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا ایک ادب کے منافی بھی لوگ کرتے ہیں اور ادب کا خیال بھی رکھتے ہیں، تواضع۔ ان ذاکرہ نے ایک لفظ منہ سے نہیں کہا، خاموشی سے اٹھی اور جہاں کہا تھا بیٹھنے کو وہاں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور خاتون آئی، بھائی آپ یہاں کی بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں سے اٹھیں، یہ فلاں کی جگہ ہے۔ بڑی امام اربعہ میں تو جگہ گھری ہوئی ہوتی ہے نا، گولڈ ممبر شپ، سلور ممبر شپ اب شروع ہونے والی ہے، بھائی یہاں سے اٹھ جائیں آپ وہاں جا کے بیٹھیں، شاباش۔ تو وہ وہاں جا کے بیٹھ گئی، وہ پرانی تھی، نوزائیدہ تھی، تو وہ وہاں جا کے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد کہا کہ وہ ملانی نہیں آئی، تو جو بانی مجلس سے ان کی نظر پڑی، ارے وہ بیٹھی ہوئی ہیں، بلا کے لائے ان کو، بلا کے لائے گئے، جو انتظامیہ تھی وہ شرم کے مارے پانی۔ لیکن بہرحال ان کا جو تواضع انکساری کا جو وہ تھا لیول تھا اس سے متاثر بھی ہوئے، اور پھر جو بات انہوں نے کی وہ دل میں اتری۔ دیکھیں نا آپ کی 2-4 مجلسیں کامیاب ہو جائیں، نہ بھی کامیاب ہو، بہرحال میں تو اس وقت مائک پر ہوں نا، میں تو کچھ چاہوں تو مجمع کو کچھ بھی کہہ دوں، بھائی آپ خاموش ہو جائیں، بھائی آپ ادھر دیکھیں، فلاں دروازہ بند کر دیں، یہ کون بار بار آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو میں تو ڈانٹ سکتا ہوں، تو آپ کہہ سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ اس موقع پہ تواضع انکساری اختیار، یہی تو تواضع انکساری ہے کہ آپ اپنے ماتحتین کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں، تو اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کہا اور اب تک ماشاءاللہ کہہ رہی ہیں تو لوگوں نے قبول کیا، تو یہ اندازہ ہوتا ہے۔ ایک اور مجلس میں گئے ہم، تو وہاں پہ جو ہے منقبت خواہ بیٹھے ہوئے تھے، تو پڑھنے لگے۔ اچھا ان لوگوں کو چاہیے ایکو، تو ایکو شاید نہیں چل رہا تھا، تو اس نے الیکٹریشین کو بلایا، بھائی ایکو ٹھیک کرو، وہ ٹھیک ہو کے نہیں دے رہا، اس نے بالکل بھرے مجمع میں اس کو ڈانٹ دیا۔ تو لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑے وہ ہوئے کہ دیکھیں یہ اہل بیت کی شان میں قصیدے پڑھنے آیا ہے یہ شخص اور یہ کس طرح ڈانٹ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب قصیدہ خواہ یا منقبت خواہ ایسے ہوتے ہیں اور مجلس نہیں، دونوں جگہ دونوں لوگ مل جائیں گے، لیکن جو شخص آپ کو آئیڈیل بنا کے بیٹھا ہوا ہے، ذاکر یا ذاکرہ، منقبت خواہ یا نواح خواہ جو بھی ہے، وہ ایک آئیڈیل ہوتا ہے اور وہ آپ کو اصل روپ میں دیکھ لے۔ حدیث میں آیا ہے، مفہوم حدیث ہے کہ ایک زمانے میں کچھ لوگ، کچھ علماء ایسے ہوں گے کہ جن کے بارے میں سننا ان کو دیکھنے سے بہتر ہوگا، اور جن کو دیکھنا ان کے ساتھ ملنے سے بہتر ہوگا۔ یہ بھی بڑی عجیب کہانی ہے۔ بعض اوقات آپ کسی شخص سے بہت متاثر ہوتے ہیں، اس سے قریب جاتے ہیں تو اس کے معایب یعنی اس کی خامیاں ایکسپوز ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں ارے یار میں ان کو جانتا نہیں تھا، کاش میں ان کو نہ جانتا ہوتا، دور سے دیکھ لیتا ٹی وی پہ یا انٹرنیٹ پہ، ان سے میں ملا کیوں؟ یا آپ نے ذرا ڈیلنگ شروع کی، معاملات، رشتہ داری یا پڑوس، آپ فرض کر لیں آپ کا، یا آنا جانا ہوا تو اور ان کے بھید کھل گئے، تو ہم لوگ بھی خیر ہماری بھی غلطی ہے، ہم بالکل معصوم سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں ہر کسی کو کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ کا آنا ہے ممبر تک، یہ بتلا دے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ تیسری چیز ہوتی ہے تکلفات، مطلب آپ اپنے بانی مجلس کو کسی تکلف میں مبتلا نہ کریں۔ آپ آگے بیٹھے، بھائی گرین ٹی مل جائے گی، میں مجلس سے پہلے گرین ٹی پیتی ہوں، اب وہ گرین ٹی ڈھونڈ رہے ہیں، ہمارے تو پتی ہوتی ہے جو کالی چائے ہوتی ہے بس وہی، اب وہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو ٹھنڈا پینے کا آتی ہوں، بہت گرمی ہو رہی ہے، کوئی ٹھنڈا لا دیں، آپ وہ ٹھنڈا نہیں ہے فرض کر لیں آپ، یا چائے پیش کر دی، میں خالی چائے نہیں پیتا، پیٹ میں درد ہوتا، کوئی بسکٹ وغیرہ آپ یا مجھے جو ہے وہ پنکھے والی جگہ بٹھا دیں، اے سی وغیرہ ہے یہاں پر کہیں، اب اے سی بیچارے کے پاس نہ ہو، تو یہ آداب مہمان نوازی کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ بہت برا سمجھا گیا ایسے شخص کو کہ جو کسی کا مہمان ہو اور وہ فرمائشیں کرے۔ اگر آپ نے تکلفات، اچھا میں ان تکلفات کی تو بات ہی نہیں کر رہا جو ہدیہ سے متعلق ہیں، جو شرائط سے متعلق ہیں، وہ تو ایک لمبی کہانی ہے،
لیکن یہ آ کر تکلفات یا زور زبردستی سے آپ اپنی چیزیں کہ بھئی یہ کرسی یہاں پہ صحیح نہیں رکھی، اس کو ٹیڑھا نہیں، اس کو سیدھا رکھیں، یا مائک آپ کا سسٹم ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے، آپ ایک اور مائک کا انتظام کریں، تو بیچارہ جو بانی ہے مجلس ہے وہ پریشان ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ جہاں ہیں جیسے ہیں کہ بنیاد پر آپ مجلس شروع کر دیں۔ تیسری چیز ہو گئی۔ اچھا، اسی ادب کے حوالے سے ابھی میں ایک منقبت کمپٹیشن میں شریک ہوا تھا، تو 2 بچے تھے جن کے مارکس یعنی سیکنڈ پوزیشن آئی تھی دونوں کی۔ اب وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے دوبارہ بلایا ان کو کہ بھئی آپ دوبارہ آ کے پڑھیں، اور دوبارہ آ کے بھی ایکول۔ تو جو وہ تھے جج، وہ بھی بڑے مشہور نعت خواں پاکستان کے، تو انہوں نے آگے یہ کہا کہ بھئی فلاں فرسٹ ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں دونوں برابر ہیں لیکن فرسٹ یہ ہیں۔ تو لوگوں نے کہا بھئی اب یہ دونوں برابر ہیں تو آپ نے فرسٹ ان کو کیوں کہا؟ کہہ لیں گے اس لیے کہ انہوں نے چپل اتار کے منقبت پڑھی تھی اور اس سے پہلے سلام کیا تھا سب کو، اور یہ ہمیں ہمارے اساتذہ نے ادب سکھایا ہے کہ آپ اگر اسٹیج تھا اصل میں، آپ چاہیں تو مائک پہ کھڑے کھڑے پڑھ لیں، آپ کو آزادی تھی، اور چاہیں تو اوپر چڑھ کر بیٹھ کر جو سکون سے پڑھنے کا اس طرح پڑھ لیں۔ تو جس کو فرسٹ پوزیشن دی گئی تھی اس نے چپل اتار کے بیٹھ کر، ایک ہوتا نا حاضرین مجلس سے اجازت لے کر بانی مجلس سے، اور سلام کر کے پھر اس نے اپنی منقبت شروع کی۔ دیکھیں یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک قبولیت کی جو ہے وہ حکمت عملی ہے کہ امام ہمیں قبول کر لے۔ یہ ایک ہم کیوں کہتے ہیں امام بارگاہ، امام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں نا ہم، تو امام موجود ہیں، وہ ہم کو سن رہے ہیں۔ تو جس طرح اپنے والد اپنے استاد کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں، بالکل آپ سمجھ لیں اس وقت امام ہیں، وہ تو ان سے زیادہ بدرجہ والا ادب کے متقاضی ہیں۔ تو ایک ادب ہوتا ہے جس سے آپ کو لوگ قبول کرتے ہیں۔ خود آپ کے بیٹھنے کا انداز آپ کو بتلا دیتا ہے لوگوں کو، کہ ان کے جو بیٹھنے کا انداز ہے وہ بتلا رہا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ یہ ہو گیا ظاہر آپ کا۔ اچھا ظاہر کے بعد، اچھا ظاہر میں ہاں ایک چیز تو بہت امپورٹنٹ جو آپ لوگوں کے لیے خصوصی طور پہ ہمیں کرنی ہے، وہ ہے حجاب یا لباس۔ جب ظاہری طور طریقہ مردوں کے لیے آپ خود بتلائیے، اگر ایک مرد کلین شیو آ کے تقریر کر لے، چاہے وہ پورا قرآن سنا دے، آپ کو حدیث سنا دے، نہج البلاغہ سنا دے، تو کیا اس کی بات کا اثر ہوگا؟ چاہے وہ یہ کہے کہ بھئی میں داڑھی سے متعلق تھوڑی تقریر کر رہا ہوں، میں تو کسی اور چیز سے متعلق کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی آپ کہیں گے نہیں جناب دل کو بات نہیں لگتی، آپ اتنی سی قربانی نہیں دے سکتے۔ اس طرح کوئی خاتون بے حجاب آگے بیٹھ جائے اور وہ مجلس بہت اچھی پڑھ کے چلی جائے، مجھے بتائیں واہ واہ تو ضرور ہوگی، آپ کا دل بھی جھومے گا، لیکن آپ کا عمل کرنے کا چیز جو ہے نہیں چاہے گا، بہت کم لوگوں کا چاہے گا، ان لوگوں کا جو بہت ہی زیادہ تقوی کی منزل پر فائز ہیں۔ عام شرکا کا تو بالکل نہیں چاہے گا۔ تو ویسے بھی خواتین کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے حجاب کے حوالے سے۔ اب حجاب میں بھی کیٹیگریز ہیں، ایک ہوتا ہے ٹی وی والا حجاب، ایک ہوتا ہے روایتی حجاب، ایک ہوتا ہے نفسانی حجاب، ایک ہوتا ہے شرعی حقیقی حجاب۔ ٹی وی والا حجاب آپ کو معلوم ہے، ٹی وی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میک اپ تھوڑا سا ہوگا، تھوڑا سا جو ہے وہ حجاب سرکا ہوا ہوگا، بال نظر آ رہے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، جو ضروری ہوتے ہیں آپ کو گلیمرائز کرنے کے لیے۔ وہ میک اپ آرٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو، اس کو تھوڑا سا کھلا رکھیں، اس کو ذرا شوخ بنائیں، اس کو کلر دیں وغیرہ وغیرہ، ڈارک کریں اس کو وغیرہ وغیرہ۔ ایک ہوتا ہے روایتی حجاب، جو ہماری پرانی ذاکرائیں ہیں، اکثر انہوں نے اپنایا ہوا، وہ ٹی وی پہ بھی آ رہی ہوتی ہیں، بس دوپٹہ اوڑھ لیا سر پہ، دیٹس اٹ۔ اور جو آپ کی جو نیک ہے، آپ کی جو آستین ہے، اس کو کوئی بھی کیئر نہیں، وہ ایک ٹریڈیشنل چلا آ رہا ہے ہماری نانی دادی والا حجاب جسے کہتے ہیں نا، کہ سر پہ دوپٹہ ڈال کے آپ آ گئے۔ اب جو دیکھنے والا ہے خصوصی طور پہ ٹی وی پہ تو اغیار بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا امپریشن لیتے ہوں گے؟ ایک نفسانی حجاب ہوتا ہے، بھائی میری مرضی، میں جس طرح کا حجاب کروں، میں پاؤں کا حجاب نہیں مانتی، تو کوئی غیر ضروری ہے، یہ کوئی نظر بھی نہیں آ رہے ہوتے ہیں، اور کیا ایسی اٹریکٹیو چیز ہے جس کو آپ اس کو چھپائیں، ٹھیک ہے آپ باقی چیزیں، لیکن میں نہیں۔ ہیں پاکستان میں کراچی میں ایسے آپ کو مل جائیں گی، مطلب لوگوں نے باقاعدہ کہا ہے، پھر ان کی کمپلین گئی ہے ایسی خواتین کی حجاب سے متعلق، پھر انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ ہاں کچھ لوگوں نے اعتراف کر لیا اور ممبر سے اتر گئے کہ ہاں بھئی ہم جب تقوی کی منزل پہ نہیں اترتے تو ہم کیوں ممبر پہ جائیں، اور کچھ لوگ ڈٹائی سے ابھی بھی قائم ہیں۔ اور ہمارا میڈیا خصوصی طور پہ ایسے ہی لوگوں کو، یا عوام بھی خصوصی ایسے لوگوں کو لیتی ہے جو مجلس تو اچھی پڑھے لیکن ان کا تقوی یا لباس نہ ہو، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ دیکھیں مجلس اگر افیکٹو مؤثر بنانی ہے، مشہور نہیں، افیکٹو مؤثر بنانی ہے، تو آپ کو علم کے ساتھ تقوی بھی دیکھنا چاہیے۔ بہت ساری ایسی ذاکر اور ذاکرائیں ہوتی ہیں جو بالکل ایک نریٹو انداز سے پڑھ دیتی ہیں،
بہت زیادہ لب و لہجہ اور نشیب و فراز اور لفاظیت نہیں ہوتی، لیکن تقویٰ ہوتا ہے تو لوگ ان کی باتوں کو قبول کر رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے جگہ بنائی ہے ماشاءاللہ، ڈھٹائی سے وہ جمی ہوئے ہیں ایسے لوگ، اور انفارمیٹو مؤثر قسم کی تقریر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بات نہیں ہوگی جو چند اور لوگوں میں ہوگی، مطلب اور لوگوں کی آپ سنیں تو آپ ان کے سحر میں کھو جائیں ان کی گفتگو کے، لیکن جو ان کا حلیہ ہوتا ہے یعنی حجاب کا، یا ان کا جو تقویٰ ہوتا ہے، وہ اس قابل نہیں ہوتا، تو آپ کا دل فوراً، بلکہ یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، آپ بعد میں مکمل طور پہ دین سے برگشتہ ہو جاتے ہیں کہ جب ایسے لوگ دین پہ نہیں چل رہے تو ہم کیسے چلیں؟ اور شاید دین اسی کا نام ہے کہ تھوڑی بہت غلطی اگر کر لو تو اللہ بخش دے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اہل بیت جو ہے آپ کی وہ کر لیں گے۔ تو لباس کے لیے اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں فرماتا ہے کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، یعنی اے بنی آدم ہم نے اس لباس کو تمہارے لیے اتارا تاکہ تم اپنی ستر پوشی کرو اور زینت بھی، ولباس التقوی ذالک خیر، لیکن لباس تقوی بہترین ہے۔ تو تقوی کا جس کو ہم کہتے ہیں باطن، ایک تو ظاہر ہو گیا، اگر فرض کر لیں آپ کا ظاہری طور پہ لباس بہت اچھا ہے، حجاب بہت اچھا ہے، لیکن تقویٰ نام کو نہیں ہے، ابھی جو ہے آپ اپنی ساس سے لڑ کے آ رہی ہیں، ابھی جو ہے آپ وہ غیبت کر کے آ رہی ہیں، ابھی جو ہے وہ آپ جو ہے فلاں کا حق مار کے آ رہی ہیں، اور آپ پورے حجاب میں پڑھ رہی ہیں لیکن تقویٰ نہیں ہے، تو بہترین لباس تقوی والا لباس ہے۔ تو جب تک انسان باعمل نہیں ہوگا، لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کہتے کیوں ہو جس پہ تم عمل نہیں کرتے، تو لوگوں پہ اثر بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جو آپ کو مجلس سے پہلے ذہن میں رکھنی ہے: آمد، آداب، تکلفات ظاہر اور باطن۔ اب آئیے ہم پراپر مجلس کی طرف چلتے ہیں۔ جب آپ یہاں بیٹھیں گی تو مجلس کا آغاز ہوگا یعنی خطبے سے، تو ہماری گفتگو کا پہلا مرحلہ خطبہ۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ خطبے میں 5 چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں: مجلس، مخارج، مقدار، اجزاء، آیات۔ مجلس یعنی آپ کو بیٹھنا کیسے ہے۔ عمومی طور پہ خطبے کے دوران مجلس کا جو انداز، یعنی مجلس کا مطلب ہے میں عربی والا مجلس، جلسہ یجلسو والا مجلس، کہ بیٹھنا کیسے ہے۔ جو بیٹھنے کا انداز ہے وہ نہایت مؤدبانہ ہونا چاہیے، جیسے کوئی گناہگار، خطا کار، مجرم خدا کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہو۔ اور اس میں ہونا بھی یوں چاہیے کیونکہ اس خطبے میں درود ہوتا ہے، اس خطبے میں خدا کی حمد و ثنا ہوتی ہے، اس خطبے میں دعا ہوتی ہے۔ اچھا، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ جن جن چیزوں کو چاہیں ایڈ کر لیں۔ عمومی طور پہ درود سے ہم شروع کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک آیت ہوتی ہے جو سرنامہ کلام جس کو ہم کہتے ہیں، جو آپ کا نفس مضمون ہے، اس سے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، فرض کر لیں آپ کا دعا موضوع ہے، وہ آپ کو دینا ہوتا ہے۔ اما بعد فقال اللہ تعالی فی قرآن المجید، اس طرح جو آپ شروع کرتے ہیں۔ آخر میں وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام والی دعا یا کوئی بھی دعا، رب اشرح لی صدری ویسر لی، 3 کمپوننٹس ہو گئے آپ کے، یعنی درود پہلے ہو گیا، پھر جو ہے وہ آیت جو سرنامہ کلام کی ہوتی ہے، پھر آخر میں دعا۔ اب چاہیں تو دعا امام زمانہ بھی اس میں شامل کر دیں، چاہیں تو آپ جو بھی آیت قرآنی آپ چاہیں وہ شامل کر دیں۔ خطبے میں یہ 3 کمپوننٹس آپ کو مد نظر رکھنے۔ مجلس کے بعد مخارج۔ دیکھیں، مخارج کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، مخارج سے لوگ پہچان لیتے ہیں کہ یہ نووارد ہیں یا آزمودہ ہیں، تجربہ کار ہیں، یا مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، یا خود سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ مخارج کی، اور مخارج میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے، اگر آپ تھوڑی سی محنت کر کے کوئی قرآن ٹیچر ڈھونڈ لیں، یا ویسے جس کے مخارج اچھے ہوں وہ پڑھ لیں۔ ویب سائٹس موجود ہیں اور کتابیں بھی موجود ہیں،
بہتر یہی ہے کہ آپ کسی کا اچھے مخارج والی ذاکر کا خطبہ سن لیں اور اس کو کاپی کر لیں، یا اپنے خطبے کو کسی ماہر قرأت کے ماہر کے سامنے سنا دیں اور اس سے پوچھ لیں اس میں نے کیا غلطی کی ہے۔ اوور آل مطلب خطبے کی عربی کی بات نہیں کر رہے، وہ تو شاید ایک دن کی بھی نہیں ہے۔ اوور آل قرآنی مخارج یعنی قرآن کے مخارج، قرأت کے مخارج بہت زیادہ طلب اور وقت طلب نہیں ہے، مطلب ہفتے بھر یا مہینے بھر کی کہانی ہے، وہ بھی شاید 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ، اگر آپ سکون سے توجہ سے آپ پڑھ لیں تو خدا رہا اس کو سب سے پہلے توجہ دیں، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی عربی ہے یہ کوئی اردو تھوڑی ہے، تو ہماری مرضی ہم جیسے بھی پڑھ لیں، یا ٹھیک ہے ہم سے ہا یا خا صحیح سے نہیں نکل رہا یا خا یا قا میں فرق نہیں آ رہا تو ہم کیا کریں۔ ہو سکتا ہے ایسا، جسے کہتے ہیں کہ ناممکن کاموں میں سے کوئی کام نہیں ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور کریں۔ اس کی دیکھیں یہ ایک حسن ہے مجلس کا۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا نا کہ درس میں اور مجلس میں کیا فرق ہوتا ہے، یہی فرق ہے نا کہ خطبہ طویل ہوتا ہے مخارج کے ساتھ اور بہت خوبصورت انداز سے ادا کیا جاتا ہے، بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے، عموماً درس میں نہیں دی جاتی، فوراً ایک آیت یا 2 جملے کہہ کے آگے بڑھ دیا جاتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کیونکہ اس میں دعا بھی شامل ہے، اس میں درود بھی شامل ہے، اس میں آیت بھی شامل ہے، مجمع کو متوجہ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک آپ نے دیکھا ہوگا ایک معجزہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی بات کریں تو مجمع کبھی بھی متوجہ نہیں ہوگا، آپ قرآن کی آیت پڑھنا شروع کر دیں آپ دیکھیں مجمع ایک دم سے متوجہ ہو جائے گا، آپ درود پڑھنا شروع کر دیں مجمع ایک دم سے متوجہ ہو جائے گا۔ اس پہ خصوصی طور پہ توجہ دیں۔ خود قائم والوں نے ایک پرچے پہ تقریباً 18-20 جو ہے وہ خطبے جمع کیے مولانا دانش جو یہاں پہ ہوتے ہیں، تو آپ وہ لے لیں پرچہ اور جو خطبہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ آپ نکال لیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ 2 یا 3 خطبوں کو جمع کر کے پڑھ ڈالیں۔ خطبے کی جو طوالت ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی مجلس کتنی لمبی ہے۔ 1 گھنٹے کی مجلس ہے 10 منٹ کا خطبہ، آدھے گھنٹے کی مجلس ہے تو 5 منٹ کا، اس سے کم کی ہے تو 2 منٹ کا، تو اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ لیکن ایک اچھا بڑا خطبہ جو ہے کم از کم 10 لائنوں کا خطبہ، تو ایک ایوریج خطبہ جو ہے وہ 10 لائنوں کا ہوتا ہے، 10 سطروں کا، وہ تو آپ کے پاس ہونا چاہیے تیار۔ لیکن اس کی بہت اچھی اور بہت محنت سے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس پہ توجہ دیتے ہیں، لیکن یہ آپ کا بھی تجربہ ہوگا، ہمارا بھی تجربہ ہے کہ کامیاب ذاکرین کا خطبہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ابتدا ہی اگر غلط ہوگی تو پھر انتہا بھی غلط ہوگی، تو ابتدا اگر صحیح ہوگی تو انشاءاللہ اللہ برکت دے گا اور اس میں آپ آگے بڑھیں گے۔ تو آپ کو خطبے میں مقدار یعنی کتنی ہونی چاہیے وہ آپ ڈیپینڈ دیکھ لیں کہ آپ کو مجلس کتنے دیر کی پڑھنی ہے۔ پھر جو ہے مخارج ہم نے کہا کہ وہ بہت اچھی ہونی چاہیے، مجلس یعنی انداز آپ کا بیٹھنے کا کیسا ہونا چاہیے، آیت جو کہ نفس مضمون سے متعلق ہو، مثلا دعا آپ کا موضوع ہے تو آپ اس دعا سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی عمن یجیب المضطر، یا پھر خود الحمدللہ رب العالمین جو اس سے میچ کرتی ہو، لگا کھاتی ہو۔ یہ آیت تطہیر بھی ہے، آپ الگ سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اجزاء یاد کر لیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو مقدار ہو وہ اتنی زیادہ ایکسیڈ نہ کرے کہ لوگ کہیں کہ اب جو ہے وہ مجلس کا جو ہے وہ وقت باقی نہیں رہا، اور اس کا تعلق آپ کے نفس مضمون سے ضرور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے خطبے کے 5 پوائنٹ یا 5 نقطے ہو گئے۔ اب ہم چلتے ہیں حمد و ثنا کی طرف۔ ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ دیکھیے حمد و ثنا عموماً لوگ اگنور کر دیتے ہیں اور فوراً خطبے کے بعد آپ آ جاتے ہیں نفس مضمون پہ، تو کوشش کریں حمد و ثنا پہ تھوڑا سا ٹائم لگائیں۔ بہترین طریقہ جو آپ کی روحانیت میں اضافہ کرے گا، آپ کی معلومات میں اضافہ کرے گا، صحیفہ کاملہ، نہج البلاغہ، قرآن اور احادیث مبارکہ کی کتاب، مثلا میزان الحکمت یا نہج الفصاحہ آپ لے لیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی آپ اٹھا لیں، خصوصی طور پہ صحیفہ کاملہ بہترین جو ہے وہ صحیفہ کاملہ کی جو دعائیں ہیں، جیسے ہم وہ پڑھتے ہیں ابو حمزہ دعا ابو حمزہ سمالی میں کہ اے رب جس کی نیکیاں برائیاں ہوں تو اس کی برائیاں کیا ہوں گی، جو شخص
امیری میں تیرا محتاج ہو تو فقیری میں کیوں نہ محتاج ہوگا، جس کے محاسن معایب ہیں یعنی جس کی خوبیاں خامی ہیں تو اس کی خامیاں کیوں نہیں ہوں گی۔ کیا خوبصورت دیکھیں جملے ہیں ابو حمزہ الصومالی کے۔ آپ کسی بھی دعائے کمیل سے لے لیں، حدیث قصہ سے لے لیں، ابو حمزہ الصومالی سے لے لیں، مکارم اخلاق دعا ہے اس میں سے لے لیں، چند ٹکڑے اٹھا لیں اور چاہیں تو اس کو عربی میں پڑھیں، چاہیں تو اس کو اردو میں اس لیے دیکھیں ضروری ہوتا ہے جب بھی آپ ایک سیگمنٹ سے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو ایک ربط ہونا چاہیے، ایک دم سے جھٹکا نہیں لگنا چاہیے لوگوں کو۔ دیکھیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا مجلس میں لوگوں کا دماغ ادھر ادھر چلا جاتا ہے، لیکن کوئی واقعہ سنائے تو نہیں جاتا، کیوں؟ واقعے میں ایک ترتیب ہوتی ہے نا، ایک سیکوینس ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ خطبے سے نفس مضمون پر آئیں گے تو ایک جرک آئے گا۔ خطبہ ایک الگ چیز ہے، عربی میں ہوتا ہے، قرأت کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے الفاظ الگ ہوتے ہیں۔ نفس مضمون ایک الگ سے اردو میں ہوتی ہے، نفس مضمون کی تحریر اور وہ اس کا انداز بولنے کا الگ ہوتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان اگر ایک ایسی عربی تحریر ہو جس کا خوبصورت ترجمہ ہو، میر جعفر حسین غالباً ان کا نام ہے، ان کا ترجمہ اگر آپ دیکھ لیں صحیفہ کاملہ کا، بہترین ترجمہ انہوں نے کیا ہے اور بہت اچھی اردو انہوں نے استعمال کی، مطلب ایسی اردو کہ جس کو پڑھ کے لگے کہ واقعی عربی کے ترجمے کا حق ادا کر دیا۔ تو اگر وہ ہو جن کی نہج البلاغہ بھی ہے، ان کی ترجمہ کرتا ہے میر جعفر حسین، مفتی جعفر حسین، ان کی نہج البلاغہ بھی ہے، صحیفہ کاملہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تو اردو آپ اس میں سے سیگمنٹ لے لیں اور اس کو خطبے اور نفس مضمون کے درمیان رکھ دیں۔ اب جو سلوپ بن جائے گا، ایک جمپ نہیں آئے گا، ایک سلوپ بن جائے گا، آپ جو ہے وہ اوپر سے سلولی نیچے آ رہے ہیں یا نیچے سے سلولی اوپر جا رہے ہیں۔ یہ چیز ہوگی حمد و ثنا، دوسرا مرحلہ۔ اب آئیے تیسرے مرحلے کی طرف، نفس مضمون۔ ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ محمد۔ تو ہم نے خطبے کے 5 نکات پڑھے، حمد و ثنا جو ہے وہ چوتھا، 5 اور 1 6۔ اب جو ہے ہم نفس مضمون کی طرف آ رہے ہیں۔ 40 میں سے 6 ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ 5 بجے تک جائے گا، لیکن ہم جلدی کریں گے کیونکہ ہمیں آپ کو تفصیل نہیں بتانی، یہ نہیں بتانا ہے کہ آپ کو ان چیزوں کو کہاں سے کرنا ہے، وہ تو بسبیل تذکرہ آ گیا۔ ہمیں تو آپ کو فارمیٹ بتانا ہے کہ یہاں آ کر آپ کو کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں۔ خود جب آپ نفس مضمون پہ آئیں گے تو نفس مضمون میں ایک چیز ہوتی ہے مقدمہ، جو عموماً لوگ اگنور کر دیتے ہیں۔ لوگ عموماً نفس مضمون میں آج میرا موضوع ہے دعا، دعا کے معنی کیا ہیں اس کو لے لیتے ہیں۔ شروع کر دیا آپ نے، جی نہیں، میرا موضوع ہے دعا، دعا کے معنی کیا ہیں، اس کے درمیان 3 مراحل اور آنے ہیں، تب آپ جائیں گے نفس مضمون پر۔ نفس مضمون آپ نے شروع کیا، لیکن نفس مضمون سے پہلے مقدمہ ہے۔ آپ نے جو میں نے مراحل لکھائے تھے 7، اس میں تیسرا مرحلہ جو ہے وہ مقدمے کا ہے۔ اچھا مقدمہ جو ہے نفس مضمون کا مقدمہ، اس میں کیا کیا چیزیں بیان کرنی ہیں آپ کو؟ 3 چیزیں بیان کرنی ہیں ہم کو، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 عمومی مقدمہ، نمبر 2 خصوصی مقدمہ، نمبر 3 تخصیصی مقدمہ۔ تخصیصی، تخصصی جیسے ہوتا ہے نا۔ تو پہلا مرحلہ ہمارا تھا، 7 مرحلے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلا مرحلہ ہمارا خطبے کا تھا، دوسرا مرحلہ حمد و ثنا کا، اور اب جو ہے وہ تیسرا مرحلہ مقدمے کا، یعنی نفس مضمون میں مقدمہ، نفس مضمون اس میں مقدمہ۔ بلکہ آپ ایسا کریں کہ یہ مقدمے کو الگ سے مرحلہ شمار کر لیں، تیسرا مرحلہ مقدمہ۔ دیکھیں مقدمہ جب آپ کو بیان کرنا ہے، میں کیوں بتا رہا ہوں کہ اس مقدمے کی اہمیت کیوں ہوتی ہے۔ دیکھیں جتنے بھی لوگ آتے ہیں نا مجلس میں، کوئی ٹی وی دیکھ کے آ رہا ہوتا ہے، کوئی مووی دیکھ کے آ رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ کھانا پکا کے آ رہا ہوتا ہے، کوئی دکان بند کر کے آ رہا ہوتا ہے، کوئی کرکٹ کھیل کے آ رہا ہوتا ہے۔ ابھی مجمع آپ کے سامنے بیٹھا ہے، بڑا بالکل مکس مجمع ہے۔ اچھا کوئی جو ہے وہ قرآن سے دلچسپی رکھتا ہے، کوئی نہج البلاغہ سے دلچسپی، کوئی واقعات سے، کوئی جو ہے وہ سائنس سے دلچسپی رکھتا ہے،
کوئی کرنٹ افیئر سے دلچسپی رکھتا ہے اور کوئی کسی چیز سے دلچسپی نہیں رکھتا. میں تو امی کو چھوڑنے آیا تھا بس بیٹھ گیا, میں کیا کروں, میں یہ چھوٹے بھائی کو چھوڑنے آیا تھا وغیرہ, یا میں گزر رہا تھا جو ہے وہ گھر گیا تو لاک لگا ہوا تھا, سب گھر والے مجلس میں گئے, میں بھی آ گیا, اب کیا کروں, باہر کہاں کھڑا رہتا. تو اب یہ اتنے سارے مجمع کو آپ کو کنٹرول کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مجمع آ کے بیٹھا ہے اس مجمع سے, اس کے اذہان سے وہ باتیں نکال دینی ہیں جہاں جہاں سے وہ ہو کے آ رہے ہیں. اب آپ یہ سوچ رہی میں نے کنڈی لگائی تھی نہیں لگائی تھی چلتے, یا جو چائے کا پتیلا میں نے رکھا تھا چولہا بجھایا تھا کہ نہیں بجھایا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے گاڑی جو پارک کی تھی اس کے پیچھے موٹر سائیکل کھڑی ہوئی تھی, اب وہ پتہ نہیں جو ہے وہ اس کو پرابلم ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہر کسی کی اپنی اپنی پریشانی ہوتی ہے. اب آپ کو کرنا کیا ہے, ان لوگوں کے ذہنوں سے یہ تمام باتیں کھرچنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ جو باتیں آپ کام کر رہے تھے یہ سب غیر ضروری ہے, میں جو بات کر رہا ہوں وہ ضروری ہے, اس کو سنیں آپ. تو آپ اس کو کیسے گھیریں گے, جسے کہتے ہیں نا کہ عام فہم لفظ میں, تو تین دائرے ہیں آپ کے, ٹھیک ہے, 3 دائرے ہیں جس میں آپ اس کو قریب لے کر آئیں گے. پہلا دائرہ ہے عمومی مقدمہ, دوسرا دائرہ ہے خصوصی مقدمہ, اور تیسرا دائرہ ہے تخصیصی مقدمہ. عمومی دائرے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو معلوم ہے 1 گھنٹہ عالم کے ساتھ بیٹھنا 70 سال کی عبادت سے یا 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اوہو, لوگ کتنا زیادہ خوش ہو جائیں گے. ابھی آپ دیکھیں, ابھی اگر آپ کو کہا جائے 1 گھنٹہ آپ مسجد میں بیٹھیں, قرآن پڑھیں, آپ پڑھ سکیں گے؟ 1 گھنٹہ آپ نماز پڑھیں, پڑھ سکیں گے نہیں. آپ کو دیکھیں یہاں بیٹھے بیٹھے جو ہے 1000 سال کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے. اچھا, پھر جو ہے کہا بھی جاتا ہے کہ آپ کل آپ نے وسیم امام کی سنی ہوگی تقریر, اس میں یہی تھا نا کہ عالم بنو یا جو ہے طالب علم بنو, یا دنیا میں 2 ہی افراد ہیں, عالم ہیں یا غیر عالم ہیں, طالب علم ہیں, اور جو اس کے علاوہ ہیں وہ مکھی مچھر. اب لوگ کہیں گے بھائی اچھا, وہی بہت اچھی بات ہوگی, مکھی مچھر بننے سے بچ گیا, میں یہاں پر آ گیا, میں انسان بننے کے لیے, تو کتنا جسے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ فائدہ ہو گیا. یا آپ یہ کہیں گے دیکھیں رسول جا رہے تھے مدینے, وہ حجرے سے نکلے, 2 گروہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک عبادت کر رہا تھا, ایک علم حاصل کر رہا تھا, وہ علم حاصل کرنے والے گروہ کی طرف بیٹھ گئے. کتنی دیکھیں فضیلت ہے. مولا علی کو جو ہم مانتے ہیں اسی وجہ سے تو مانتے ہیں کہ وہ جو ہے علم کے دروازہ تھے وغیرہ وغیرہ. آپ نے علم کی اہمیت میں ایک حدیث سنا دی, یہ نہیں, اس طرح نہیں کہ بھئی آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے, کیا آپ لوگ ٹائم ویسٹ کرتے رہتے ہیں, ٹی وی پہ 1 گھنٹہ ڈرامہ دیکھ لیں گے, آپ آدھے گھنٹے کی مجلس سے لوگ کیا کہیں یہ اپنی طرف خانی جھاڑ رہے ہیں, یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بس ان کے پاس آ کے ان کو آن کر کے بیٹھ جائیں. نہیں, آپ حدیث سنائیں, آپ قرآن کی آیت سنائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ کیا اہمیت ہے اس علم کی. یہ عمومی فائدہ ہو گیا کہ آپ جو یہاں آ کے بیٹھے ہیں اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے, نقصان کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, مثلا یہ کہ یہاں پہ دعا ہوگی, 40 سے زیادہ افراد موجود ہیں. اب دیکھیں جب دعا قبول ہوگی تو یہاں متقی پرہیزگار افراد بھی موجود ہیں, ان کی وجہ سے, ان کے آمین کہنے سے ہماری دعا بھی قبول ہو جائے گی. آپ کتنا خوش ہوں گے, یہاں پہ دیکھو بیٹھے بیٹھے میری دعا قبول ہو گئی. نمبر 2, خصوصی مقدمہ. جب آپ نے ان کو گھیر کے پہلے سرکل میں لے آئے کہ وہ آمادہ ہو گئے دینی بات کو سننے کے لیے, اب آپ کو اپنا موضوع ڈسکلوز کرنا ہے کہ میں کس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں. مثلا میں دعا پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں, تو لوگ کہیں گے یار یہ دعا کون سا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس کو آپ ڈسکس کریں, کوئی اور آپ ٹاپک لے لیتے. تو آدھے سے زیادہ لوگ آپ سے متنفر ہو جائیں گے, بھئی یہ کیا موضوع ہے, یہ کوئی خاص موضوع تو نہیں, یا آپ نے موضوع ہی بڑا مشکل رکھ دیا کہ وحی الہی اور حکومت الہیہ کا قیام, یا اور کوئی ایسا فلسفیانہ موضوع آپ نے رکھ دیا, صحیفہ کاملہ کی اہم ترین دعائیں. اب لوگ کہیں گے یار یہ, یا نہج البلاغہ کے اسرار, اب آپ کہیں گے یہ پتہ نہیں کیا دعا کریں گے. اب آپ کیا کریں, اس موضوع کو اس طرح ایکسپلور کریں کہ ہر شخص سمجھے کہ یہی تو ہے جس کی میں تلاش میں تھا, برسوں سے سوچ رہا تھا, مشکل میں گھرا ہوا تھا. اب آپ کیا کہیں, مثلا دعا کے حوالے سے آپ کو گفتگو کرنی ہے, آپ کو لوگوں کو متوجہ کرنا ہے اپنے موضوع کی طرف. آپ کو معلوم ہے حالات کتنے خراب ہیں, آئے دن حادثات ہوتے رہتے ہیں, کیا غریب کیا امیر, ہر شخص پریشانی میں مبتلا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, لیکن سکون کسی کے ہاتھ میں نہیں. فلاں کو دیکھیں آپ وہاں گئے تھے زیارت پہ یا علم پہ, یا خود وسیلے سے انہوں نے فلاں کے وسیلے سے دعا مانگی اور دعا قبول ہوئی. اب دیکھیں ان کا کام کیسے بن گیا. تو دعا دیکھیں, کوئی آپ کا پیسہ نہیں جا رہا, ڈاکٹر کے لیے آپ کی فیس آپ کی جیب سے جاتی ہے. اچھا, آپ کو کوئی اٹھک بیٹھک نہیں کرنی, نعوذ باللہ, نماز کی طرح کوئی ایکسرسائز نہیں کرنی, کوئی 10-15 منٹ نہیں لگانے, آپ کو فقط زبان تو ہلانی ہے, اور زبان بھی نہیں ہلانی, فقط دعا میں, دل میں بھی دعا کر سکتے ہیں آپ. تو دیکھیں کتنا زبردست شارٹ کٹ ہے.
کوئی پیسے نہیں خرچ ہو رہے, کوئی انرجی نہیں خرچ ہو رہی, کوئی ٹائم نہیں خرچ ہو رہا. بس میں آپ بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں, اسکوٹر چلا رہے ہیں, آپ جو ہیں وہ روٹیاں پکا رہی ہیں اور آپ دعا مانگ رہی ہیں. کتنا زبردست خدا نے ہم کو جو ہے وہ ہتھیار دیا ہے اور ہم اس سے غافل ہیں. اور آج کل کے دور میں تو زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے کہ مومنین اور مذہب اہل بیت کے ماننے والے کتنا گھرے میں ہیں. اب آپ نے کہا کہ ہاں واقعی حالات تو واقعی خراب ہیں, حالات میرے بھی خراب ہیں, حالات شہر کے بھی خراب ہیں, اور ہم کوشش تو کرتے ہیں لیکن بہرحال اگر وہ بات پوری نہ ہو, وہ کام پورا نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ دعا ہی مانگ سکتے ہیں. آپ نے کہا ہاں واقعی یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, اب دعا آپ نے شروع کی, دعا سے متعلق موضوع. اب جو ہے سامعین سیدھی سی بات ہے, وہ متقی پرہیزگار تو ہے نہیں, نہ کسی مدرسے کے طالب علم ہیں کہ جو نوٹ بک اور کاپی لے کے بیٹھیں اور غور سے سنیں. 10-12 تو سو ہی رہے ہوتے ہیں. اب آپ کو ان کو دیکھ دیکھ کے آپ کو غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے. اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ میں بیان کر رہا ہوں, یہ سو رہے ہیں. اچھا, اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی شخص باتیں کر رہا ہو اور سو رہا ہو اس کی طرف بالکل بھی نہ دیکھیں, ورنہ پوری مجلس آپ کی خراب ہو جائے گی. آپ ان کی طرف دیکھیں, ان کی طرف متوجہ ہوں جو آپ کی طرف متوجہ ہوں. ان کو جگائیں جو پہلے سے جگے ہوئے ہیں, ان کو نہ جگائیں جو سو رہے ہیں. وہ خود ان کے نعروں سے, صلوات سے اور دیگر چیزوں سے وہ خود جاگ جائیں گے, تو ان کی طرف آپ نہ دیکھیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ کو مجمع کو اپنے 3rd سرکل میں لانا ہے. آپ نے آمادہ تو کر لیا ان کو اپنی بات پر, اب آپ کو کیا ان کو کمیونیکیٹ کرنا ہے. دیکھیے بات میں بڑی پتے کی کر رہا ہوں, ایسی بات ہے جو آپ نے سنی نہیں ہوگی, چنانچہ غور سے سنیے گا, اور جب تک بات مکمل نہ ہو جائے, مسائل مکمل نہ ہو جائے, متوجہ رہیے گا 1 منٹ کے لیے بھی. کیسے؟ دیکھیے میں اس میں آپ کو کیا کیا بتانے جا رہا ہوں. مثلا ہم گفتگو کریں گے کہ دعا کیا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں دعا مانگنے کا نام ہے. ارے بھائی, مانگنے کا نام نہیں ہے, یہ بہت کچھ پا لینے کا نام ہے. چھوڑیں اس کو کہ آپ کو ملے گا نہیں ملے گا, آپ بہت کچھ پا لیں گے. دعا کے اور بھی معنی ہیں. اللہ سے راز و نیاز, اللہ سے گفتگو. کس طرح, اس کا تفصیلی جائزہ ہم انشاءاللہ بہت جلد لیں گے. اب آپ نے اس کو گھیر لیا کہ یہ اچھا, یہ ایک تو نئی بات مجھے پتہ چلی ہے کہ دعا فقط مانگنے کا نام نہیں ہے. مطلب دیکھیے علم کیا ہے, علم منطق کی زبان میں علم کیا ہے؟ مجہول سے معلوم کی طرف, معلوم سے مجہول کی طرف سفر. جو آپ کو معلوم ہے اس سے میں لے کے جاؤں وہاں پر جو آپ کو چیز نہیں معلوم. آپ کو یہ تو معلوم ہے دعا کسے کہتے ہیں, مانگنے کو کہتے ہیں. نہیں, آج میں آپ کو بتاؤں گا دعا راز و نیاز کا بھی نام ہے. کس طرح کی راز و نیاز جو آپ ٹی وی ڈراموں فلموں میں دیکھتے ہیں, انٹرنیٹ, جی نہیں, ایک خاص قسم کی راز و نیاز. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اب آپ نے اس کو ٹریپ کر لیا کہ بھئی یہ 5-10 منٹ میں ہی بتانے والے ہیں, کیونکہ یہ پہلا ہی سیکشن, پہلا ہی سیگمنٹ, پہلا مرحلہ ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ دعا کی شرائط کیا ہیں. کیونکہ لوگ دعا تو مانگتے ہیں اور قبول نہیں ہوتی ہے, پھر کہتے ہیں بھائی مولانا صاحب ہم تو دعا مانگ رہے ہیں کب سے, دعا قبول نہیں ہو رہی. اصل مسئلہ کیا ہے, ہم شرائط پہ عمل نہیں کرتے. وہ شرائط کیا ہیں؟ فقط 5 شرائط ہیں. جلدی میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ اس پہ عمل کریے گا. کل سے آپ کہیں گے میری دعا قبول ہو گئی. اب آپ نے اس کو اگلے 10 منٹ کے لیے بھی بک کر لیا. شروع کے 10 منٹ یہ مجھے بتائیں گے راز و نیاز کا بھی نام ہے, وہ کیسی راز و نیاز وہ میں دیکھوں گا. اور پھر اس کے بعد یہ بتائیں گے شرائط قبولیت دعا, تو وہ بھی بڑی سننے کی بات ہے. اچھا, اس کے بعد میں آپ کو بتلاؤں گا کہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی ان کا کیا فائدہ ہے. یقیناً آپ میں سے کچھ لوگ ہنس رہے ہوں گے کہ جو دعا قبول نہیں ہوگی اس کا کیا فائدہ. کوئی فائدہ نہیں, نقصان ہی نقصان ہے, ٹائم ضائع ہو گیا, اتنی لمبی دعا مانگی ہم نے. جی نہیں, اس کا فائدہ ہے. اور آخرت نہیں, آخرت میں نہیں, دنیا میں بھی ہوگا انشاءاللہ, آپ فکر نہ کریں. آپ یہاں پہ بھی میں آپ کو فائدہ دوں گا. اب آپ نے اس کو مزید 10 منٹ کے لیے بک کر لیا کہ یہ تیسرا مرحلہ بھی بڑا امپورٹنٹ لگ رہا ہے کہ جو دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو ہم تو دعا مانگتے ہی نہیں تھے, یا مختصر دعا مانگتے تھے 2-4 جو ایکسپیکٹڈ ہوں کہ اللہ قبول کر لے گا. نعوذ باللہ, اللہ میں اتنی سکت ہے کہ مطلب ٹھیک ہے وہ ہم کو ٹویوٹا کرولا دے دے گا, BMW نہیں دے گا. نعوذ باللہ, اللہ میں سکت ہے لیکن آپ میں سکت نہیں ہے. یا ہم کو 400 گز کا پلاٹ دے دے گا, 1000 گز کی کوٹھی نہیں دے گا. تو اچھا, اس کا کوئی فائدہ بھی ہے. دعا جو قبول نہیں ہوگی آپ نے وہ کر. اچھا, پھر خاص قسم کی دعائیں ہیں جن کو آپ خاص قسم کے اوقات میں مانگے تو آپ فرش سے عرش تک پہنچ جائیں گے. اب آپ نے مزید 10 منٹ کے لیے اس کو بک کر لیا. اچھا, یہ آخری مرحلے میں بتائیں گے, آخر میں خاص قسم کی دعائیں. اس کا مطلب ہے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ خاص قسم کے لوگ ہیں. جو اور جگہ پہ موجود ہیں وہاں پہ خاص باتیں نہیں, یہاں بڑی اہم اور بہت سیکرٹ بات بتائی جائے گی. خاص دعائیں, وہ کیا خاص دعائیں وہ آپ کہیں گے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں گا. آخر میں ہم آپ کو جو ہے اہل بیت کے حوالے سے بتلائیں گے کہ وہ دعائیں کیا کرتے تھے اور کربلا میں کس طرح کی دعائیں کی گئیں.
اب وہ اس کے دل میں ایک رقت طاری ہوگی کربلا کا نام سن کے. اچھا کربلا میں بھی دعائیں ہوئیں, وہ کیا دعائیں تھیں اور کس نے کیا دعا مانگی, وہ آپ نے آخر کے لیے چھوڑ دیا. یہ ہم جب ربط مصائب پڑھیں گے تو ربط مصائب میں آپ کا تذکر کریں گے. دیکھیں آپ نے اس کو یہ پورا بتا کر, آپ نعوذ باللہ خدا نخواستہ وہ تو نہیں دینی چاہیے مثال, لیکن بہرحال وہ ڈرامے کی جھلکیاں آتی ہیں نا, یہ اب آنے والا ہے. اچھا اب تو خبروں کی بھی جھلکیاں آنے لگی ہیں کہ یہ خبریں آئیں گی. اب جانے والے ہوتے ہیں بھائی یہ تو یہ والی خبر بھی آئے گی سیاست کی فلاں سے متعلق, تو آپ نے ہائی لائٹس دے رہے ہیں نا کہ بھئی یہ چیزیں بتائی جائیں گی آج کے مجلس میں, تو آپ کو بہت چوکنا ہو کے بیٹھنا ہے. اب آپ انتظار کریں گے. اچھا ہر مرحلے میں آپ کو وائنڈ اپ کرنا ہے. تو دیکھیں میں نے آپ کو پہلا مرحلہ بتا دیا دعا کے معنی کیا ہیں, اور وہ معنی بھی بتلائے جو عموماً جس سے ہم غافل رہتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں فضیلت کی طرف. دعا کی فضیلت کیا ہے؟ دعا کی فضیلت بتا دی, آپ کا دوسرا مرحلہ مکمل ہوا, دعا کے معنی بھی آپ کو پتہ چل گیا, دعا کی فضیلت بھی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے بھائی قبولیت دعا کی شرائط آپ نے کہی تھی وہ نہیں بتائی. بالکل میں بتاؤں گا, ضرور بتاؤں گا. اس کے بغیر تو جو ہے وہ بات کرنا فضول ہے جب تک ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو. ہر مرحلے پہ آپ وائنڈ اپ کریں گے تو اس کی آپ کی گرپ اس مجمع پہ رہے گی, وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. یہ تو میں بات کر رہا ہوں واقعات, حکایات, چٹکلے, طنز و مزاح, لطیفے, وہ تو ابھی آئیں گے آگے. وہ آپ کو کس موقع پہ کون سا لطیفہ کہنا ہے, کون سی طنز و مزاح کی بات کرنی ہے, یا کون سا حکایت واقعات بیان کرنے ہیں. یہ 3 مرحلے ہو گئے. اب ہم چلتے ہیں نفس مضمون کے عمومی طریقے پہ. یہ آپ کا ہو گیا کون سا مرحلہ؟ چوتھا مرحلہ, نفس مضمون عمومی. ہماری گفتگو کا چوتھا مرحلہ. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. دیکھیں نفس مضمون میں جو چوتھا مرحلہ ہے اس میں 2 کمپوننٹ ہوں گے, ایک عمومی اور ایک خصوصی. عمومی کیا ہے؟ عمومی وہ نکات ہیں جو تھرو آؤٹ دا مجلس آپ کے ساتھ چلیں گے اور ان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے, ان کا خیال رکھنا ہے. اور کچھ ہوں گے خصوصی. تو نفس مضمون میں عمومی نکات کیا ہیں, کیا کیا چیزیں مثلا ذہن میں ہونی چاہیے. مثلا سب سے پہلی چیز جو ہے اعتماد. آپ کے اندر اعتماد ہونا چاہیے, دیکھنے والا سمجھ جائے کہ آپ تجربہ کار ہیں, آپ تیاری کر کے آئیں, آپ کی مضمون پر گرفت ہے, آپ کی سانسیں اکھڑی ہوئی نہ ہوں, آپ کے جملے بے ربط نہ ہوں, آپ کی زبان لڑکھڑا نہ رہی ہو, آپ جو ہیں بات کرتے کرتے نہیں, میرا مطلب ہے کہ نہیں ایک منٹ ذرا درود پڑھیے گا, نہیں میں اس طرح جو آپ کی جو لکنت ہوتی ہے نا وہ بتلا دیتی ہے یا تو آپ نئے ہیں یا آپ جو ہے تیاری کر کے نہیں ہیں. کچھ لوگ جب ماہر ہو جاتے ہیں, کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں, تو نعوذ باللہ خدا نخواستہ وہ جو ہے بہت ایزی لیتے ہیں مجلس کو اور کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, پڑھ لیں گے, کیا ہے, بس 1 گھنٹہ پہلے بھی بتا دے کوئی. تو جب تیاری نہیں ہوتی تو وہ ان کی لکنت سے, لڑکھڑاہٹ سے اور بار بار صلوات پڑھوانے سے یا خلاؤں میں گھومنے سے آپ پہچان لیتے ہیں. تو ایک اعتماد ہونا چاہیے جس سے لگ جائے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو عام سی گفتگو کر کے جاتے ہیں لیکن ان کی باڈی لینگویج اور اعتماد ایسا ہوتا ہے لوگ یقین کرتے ہیں. اچھا کچھ لوگ نعوذ باللہ وہ نہج البلاغہ کا خطبہ بھی سنا رہے ہوتے ہیں لیکن ڈرے سہمے لوگ کہتے ہیں یار یہ پتنی ان کو یاد بھی ہے کہ نہیں, یا پتنی یہ بس اپنی طرف سے گیس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فلاں حدیث میں فلاں کتاب میں یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ ایک اعتماد بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے. نمبر 2 اس میں جو آپ کو نفس مضمون عمومی میں دیکھنا ہے وہ ہے آواز. نہ بہت زیادہ بلند ہو نہ بہت زیادہ دھیمی ہو. بلند آواز, جیسے مولا کا کلام ہے, کل بھی آپ نے وسیع امام صاحب کے اس میں سنا ہوگا کہ جب یقین کی کمی ہوتی ہے تو کلمہ وہ نعرہ بلند ہو جاتا ہے. تو جب دلیل کی کمی ہوتی ہے تو انسان چیخ کے بات کرتا ہے. ٹھیک ہے, کبھی کبھی چیخنا بھی مناسب ہوتا ہے, مصائب میں آپ چیختے ہیں اور بعض اوقات کوئی ایسا نقطہ آ جاتا ہے جس میں آپ کو چیخنا پڑ جاتا ہے, لیکن عموماً بہت زیادہ مسلسل چیخ کی گفتگو کرنا دلیل کی کمی کی دلیل ہے. ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ دھیمے لہجے میں بات کرنا بھی اعتماد کی کمی کی دلیل ہے کہ آپ میں اعتماد کی کمی ہے جب آپ ہر وقت نظر جھکا کے بات کر رہے ہیں اور ڈر کے سہم کے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک یہ بات ہو گئی, اعتماد ہو گیا, آپ کی آواز ہو گئی. لب و لہجہ, اگر آپ اردو میں تقریر کر رہے ہیں تو اہل زبان والا لہجہ ہونا چاہیے. جو اردو بولنے والے لوگ ہیں ان کا, پھر اردو بولنے والوں میں بھی بہت ساری کیٹیگریز ہیں. ایک بہار کے بولنے والے ہیں, ان کے منہ سے جو ہے وہ قاف نہیں نکلتا, ہمیں کیا قبرتیاں خبریں ہیں.
تو وہ خے بول دیتے ہیں، یا جو ہے وہ بنگال کے رہنے والے ہیں وہ شین اسد اللہ الہ الا اللہ جیسے حضرت بلال حبشی کا تھا وہ نہیں بول پاتے، یا جو گلگت کے رہنے والے ہیں جو ہے وہ فے نہیں بول پاتے تو پے بول رہے ہوتے. تو یہ بہرحال ٹھیک ہے، ہر کسی کا ایک اپنا مزاج انداز ہے، لیکن بہرحال آپ کو اگر جسٹیفیکیشن کرنی ہے تو اس معیار پہ پورا اترنا ہوگا. اگر آپ کو اردو میں تقریر کرنی ہے تو اہل زبان اسپیشلی جو لکھنؤ والے ہیں ان جیسی اردو آپ کو بولنی ہوگی، امروہہ والے ہیں، لکھنؤ والے ہیں. اگر کوئی انگلش میں تقریر کرنی ہے تو ظاہر بات ہے امریکن یا برٹش ایکسنٹ جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کرنا ہوگا، کتنی اچھی بات کر دیں آپ، لیکن آپ کا انگلش کا لہجہ صحیح نہیں ہے اور انگلش میں تقریر کر رہے ہیں کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا آپ کو. اسی طرح جس زبان میں بھی آپ تقریر کر رہے ہیں اس زبان، اس اہل زبان کی تقریر کو سنیں اور پھر تقریر کریں. اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ تقریر بار بار سنیں. یہ تو ہم آپ کو ایڈوائز دیں گے کہ روزانہ ایک مجلس سننے کی عادت ڈالیں، کسی کی بھی، چاہے اس طرح سن لیں. اگر آپ کو ٹائم نہیں مل رہا کھانا پکاتے ہوئے آپ نے آن کر دی، گھر کا کام کرتے ہوئے آن کر دی مجلس، یا کوئی بھی کام کرتے ہوئے، تاکہ وہ کم از کم الفاظ تو ٹکرائیں، اس کا تلفظ تو آپ کو ٹھیک ہو. لب و لہجہ اب جب پھر آتی ہے بات تلفظ کی، خود تلفظ بہت اہمیت رکھتا ہے. اگر لب و لہجہ ٹھیک ہے، فرض کر لیں اردو بولنے والے ہیں، آپ اردو میں تقریر کر رہے ہیں، منوعن بول رہے ہیں آپ، منوعن، لہو لعب کہہ رہے ہیں آپ، لہو لعب. تو یہ جو تلفظ ہے، ایک تو ہوتا ہے لب و لہجہ، ایک ہوتا ہے تلفظ. اس تلفظ کی بھی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. آفات و بلیات، بلیات ہے یہ، ٹھیک ہے. تو لب و لہجہ کے ساتھ جو ہے آپ کے تلفظ کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے روانی. دیکھیے فلو کی بہت اہمیت ہوتی ہے، خصوصی طور پہ مجلس میں. درس میں تو آپ اٹک کے روک کے کہیں کہ ابھی ٹھہر جائیں، اچھا یہ کر دیں. مجمع ایک سیکنڈ کا توقف برداشت نہیں کرتا، ایک سیکنڈ کا بریک برداشت نہیں کرتا. چلیں آپ سلوات پڑھا دیں یا کچھ کہہ لیں، اس کے ہم طریقے بھی بتا دیں گے آپ کو، اگر آپ کبھی رک جائیں بھول جائیں تو مجلس کو کس طرح سنبھالنا ہے، مجمع کو کس طرح اپنی جگہ پہ رکھنا ہے. تو روانی ہونی چاہیے مسلسل. گھر میں مجلس کی پریکٹس کر کے آئیں آپ مسلسل، کہ ایک مرتبہ بھی نہ بھولیں. آپ کو مراحل یاد ہونی چاہیے، 1 2 3 4 5، اور اس کے بعد کیا بولنا ہے، اس کے بعد کیا بولنا ہے، اس کے بعد کیا بولنا ہے. روانی میں ہے کہ آرٹیکولیٹ ہو، فضیلت بتائی، شرائط بتائیں، پھر آپ نے جو ہے اس کے اثرات بتائے، پھر جزا بتائی، پھر سزا بتائی، پھر ربط مسائل، پھر مسائل، ایک آرٹیکولیٹ ہو. اچھا، ایک چیز ہوتی ہے حفظ. آیات، روایات، شعریات، تمام چیزیں حفظ ہوں. سب سے زیادہ اہمیت حفظ کی شعر میں ہے. شعر بھول گئے آپ، ایک مصرع پڑھ کے آپ رک گئے، اب اس کی تلافی کیسے ہو. اس کے بعد قرآن کی آیت ہے. قرآن کی آیت چلے آپ نے پڑھ دی، امی یجیب، آپ نے پڑھا ہوگا کہ بھائی جب دل مستر والا اس کو پکارتا ہے تو کون خوب دعا، آپ نے فوراً اس کو پینترا بدلا اور آپ نے عربی چھوڑ کے اردو ٹریک پر آئے، ترجمہ کر کے آپ آگے بڑھ گئے. اس میں بھی خفت ہوتی ہے، لوگ پہچان جاتے ہیں بھائی آپ بھول گئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اور دیگر چیزیں فرض کر لیں آپ بھول جاتے ہیں. لیکن شعر کے بارے میں تو 100%، جسے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور خصوصی طور پہ طولانی شعر پڑھنے سے، رباعیات جو بڑی بڑی ہوتی ہیں وہ گریز کریں، یا اتنا آپ کو وہ ہو کہ گھر میں بیٹھ کے 4 لوگوں کے سامنے آپ پہلے پڑھ دیں. کیونکہ دیکھیں بہت ساری چیزیں آپ نوٹ کیجیے گا، گھر میں اکیلے بیٹھ کے شیشے کے سامنے، آئینے کے سامنے بیٹھ کے پڑھنا آسان ہوتا ہے، لیکن آپ کو بولا جائے نا گھر والے ناشتے پہ بیٹھے ہوئے، ہاں بھی مجلس ہے، چاہاں ذرا سناؤ، تو وہ آپ جو ہے اٹک گئے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، آیت، شعر، یہ 2 چیزیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ جب آپ مجلس تیار کریں، ہفتے کو تیار کرنی ہے، ہفتے کو آپ کو ڈیلیور کرنی ہے، منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تک آپ ڈیسائیڈ کر لیں مجھے کون سی آیت پڑھنی ہے یا کون سا شعر پڑھنا ہے. اور اس پورے ہفتے صبح شام وہ آیت اور وہ شعر ریوائز کرتے رہیں. اور جگہ پہ جرک آ جائے تو وہ قابل برداشت ہے، لیکن روایت اور شعر میں جرک آ جائے تو لوگ بہت برا مانتے ہیں. اور بس شعر بہت، میں نے بتایا کہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور آپ ایک دم سے رک گئے تو وہ سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. تو حفظ ہونا چاہیے اور روانی ہونی چاہیے. یہ ہو گئے آپ کے نفس مضمون کے عمومی نکات. اب آ جائیں نفس مضمون کے خصوصی نکات. ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ محمد. اچھا، یہ ہمارا 4تھا مرحلہ چل رہا ہے. 4تھے مرحلے کو ہم نے 2 میں ڈیوائڈ کیا ہے، عمومی نکات اور خصوصی نکات. عمومی نکات میں یہ تمام باتیں جب یہ میں آپ کو بتائیں، اعتماد ہونا چاہیے، لب و لہجہ، تلفظ،
روانی، حفظ. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائیں خصوصی. دیکھیے یہ جو چیزیں ابھی آپ نے بتائیں کہ حفظ ہونا چاہیے اور روانی، یہ تو تھرو آؤٹ دا مجلس چلے گا نا. پوری مجلس میں آپ کو اعتماد، پوری مجلس میں تلفظ، پوری مجلس میں لب و لہجہ اچھا رکھنا ہے اور بہتر رکھنا ہے. اب اسپیسیفک چیزوں پہ آ جائیں، خصوصی چیزوں پہ. متن نفس مضمون میں خصوصی چیزیں کیا ہیں؟ مثلا آپ کو ایک نقطہ ثابت کرنا ہے. مثلا آپ نے کہا کہ دعا جو ہے وہ گناہوں سے بچاتی ہے. آپ نے بیان کیا کہ اب میں آپ کو دعا کے فوائد بتلاتی ہوں. نمبر 1 فائدہ، دعا گناہوں سے بچاتی ہے. اب آپ کو یہ جو دعویٰ آپ نے کیا ہے اس کو ثابت کرنا ہے. بس اب یہ آ گیا آپ کا نفس مضمون کے خصوصی نکات کے تحت. اب ساری گفتگو ابھی جو ہم کریں گے اب اسی سے متعلق ہوگی. ٹھیک ہے. مثلا آپ نے دعویٰ کر دیا تو فوراً لوگ کہیں گے دلیل. آپ جو ہے وہ قرآن سے ایک آیت پیش کریں گے، بھی فلاں سورہ فلاں آیت میں یہ لکھی ہوئی ہے، یا آپ روایت بیان کریں گے، کوئی دعا مومن کا ہتھیار ہے، باقاعدہ حدیث ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ جو ہے کوئی اقوال، قول آپ پیش کر سکتی ہیں اس کے ضمن میں. اس کے بعد واقعہ کوئی ڈال سکتے ہیں. اچھا اس میں تفصیل ہم جا سکتے تھے لیکن وقت نہیں ہے. مثلا ایک میں بتاؤں ان کا واقعہ تھا رجب علی خیاط کا. ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا آپ اتنے بلند مرتبے معرفت پہ کیسے پہنچے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میرے گھر میں میری ایک رشتہ دار خاتون تھی اور میں تھا، اکیلے دونوں. اس کی نیت خراب ہوئی، اس نے مجھے دعوت گناہ دی اور میں وہاں سے بھاگا بصورت یوسف، اور یہ دعا کرتے ہوئے بھاگا کہ اللہ میں اس گناہ سے اس لیے بچ رہا ہوں کہ میری تربیت اب تیرے حوالے، تو کرے گا میری تربیت ڈائریکٹ. کہتے ہیں اس دن سے لے کر آج تک مسلسل میری معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے. دیکھیں دعا دی نا. یہ آپ نے ایک واقعہ سنا دیا، ایک دم سے اثر ہو گیا. دیکھیں آپ نے خود صلوات پڑھی، اس سے پتہ چل گیا اثر ہو گیا. تو واقعی واقعات کا بہت ضروری جو ہے استعمال ہونا چاہیے. بہت ساری کتابیں، پند تاریخ ہے، کشکول ہے، 100 موضوعی داستانیں ہیں، موضوعی داستانیں ہیں، 100 موضوع 500 داستانیں، یہ ایک الگ کتاب ہے. جیسے 1500 واقعات ہیں، روزانہ ایک واقعہ اپنے بچے کو سنائیں، 3 سال میں مکمل ہو کی کتاب ہے. تو بہت ساری کتابیں، یہ سب خرید کے آپ گھر پہ رکھ لیں. گفتار انبیاء ہے، یہ سب کتابیں آپ گھر میں خرید کے رکھ لیں، ان کو بار بار آپ پڑھیں. اور پھر تاریخ جو سوانح حیات معصومین کے اس میں مل جائیں گے آپ کو. کرنٹ افیئر جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کے حساب سے، مثلا آپ جو ایران کا واقعہ سنا سکتے ہیں کہ امریکہ نے جب کوبرا ہیلی کاپٹرز بھیجے تھے تو علماء نے، ان کے آرمی چیف نے کہہ دیا تھا بھائی ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے. علماء کے پاس گئے، بھائی آپ کچھ کریں. تو علماء صحرا میں گئے، امام زمانہ سے توسل کیا، دعا کی، اور وہ 8 ہیلی کاپٹر آپس میں ٹکرا کے مر گئے، تباہ ہو گئے آپس میں. تو یہ ایک دعا کا بالکل کرنٹ افیئر کا واقعہ جو آپ نے سنا دیا اور لوگوں پہ جو ہے وہ اثر کر دیا. اس کے علاوہ اشکال، جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جیسے بچے پوچھتے ہیں بھائی ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، تو ان دعاؤں کا کیا ہوگا؟ تو آپ بتاتے ہیں بھائی جو دعائیں قبول نہیں ہوتی جو وہ ہے وہ قیامت میں اس کی آپ کو جزا مل جائے گی. یا دوسری بات یہ ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت چاہتا ہے، کیونکہ وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے اس کا مانگنا بڑا اچھا لگتا ہے. روایتوں میں ایسے بھی آیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے. یا کوئی عجیب و غریب دعا مانگ لے کہ اللہ کسی طرح تو جو ہے مجھے نمازوں سے آزاد کر دے کہ مجھے نماز نہ پڑھنی پڑے. تو یہ اس قسم کی دعائیں جو ہیں قطع رحمی کی دعا ہے وہ نہیں قبول ہوتی. یا جو ہے ماں باپ کی نافرمانی کی جو کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو یہ باتیں اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو جس میں جس کو ہم کہتے ہیں اشکالات. کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں بھائی دعا قبول نہیں ہوتی، ہم نے ہر بھائی آزما لیا، پتہ چلا کہ وہ قطع رحمی کر کے بیٹھے ہوئے. تو یہ اس قسم کی دعائیں جو ہیں وہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. اشکالات بھی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں. تو مناظراتی اگر کوئی نقطہ آ جائے وہ بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں. مطلب توسل کے حوالے سے آپ نے کہتے ہیں بھائی صحیح بخاری میں خلیفہ دویم جو ہے ابن عمر کو لے کے گئے اور خدا سے دعا کی کہ ہم جب ان کے چچا زندہ تھے تو ان کو لے کے آیا کرتے تھے، اب جو ہے ان کے چچا نہیں رہے تو ہم ابن عمر کو لے کر، عبداللہ ابن عمر کو لے کر آئیں بارش کی دعا کے لیے، اور جو ہے وہ ان کے توسل سے دعا کی اور بارش ہو گئی. ایک مناظراتی نقطہ جو ہے وہ اب آپ نے اغیار کو بھی ایک پیغام دے دیا.
تو آپ نے ایک اسپیسیفک گفتگو لی، اس میں آپ نے دعویٰ کیا، آپ نے دلیل دی، دلیل میں آیات، روایات، حکایات دی، سائنسیات، حکمت دے دی آپ نے، اور جو ہے ایک اشکال اس ضمن میں جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی آپ نے بیان کر دیا. یہ ہو گیا آپ کا نفس مضمون. اب آئیے پانچواں جو ہے حاصل کلام، پانچواں مرحلہ حاصل کلام. اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بہت زیادہ محنت نہیں کرنی، بس راؤنڈ اپ کرنا ہے، وائنڈ اپ کرنا ہے آپ کو گفتگو کو، کہ ہم نے اب تک جو گفتگو کی اس میں ہم نے آپ کو جو ہے وہ فضیلت بتلائی، اس کے بعد مراحل گفتگو میں ہم نے جو ہے طریقہ گفتگو، شرائط گفتگو پہ گفتگو کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی اس پہ جو ہے ہم نے گفتگو کی. حاصل کلام یہ ہے کہ انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نا امیدی جو ہے وہ کفر ہے. جو دعا نہیں کرتا وہ نا امید ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے، اور مایوسی گناہ کبیرہ ہے، دوسرا بڑا گناہ کبیرہ میں آیت اللہ دستغیب نے اس کو مانا ہے. تو یاد رکھ لیجئے، جو دعا نہیں کرتا وہ مایوسی کا شکار ہے، اور جو مایوسی کا شکار ہے وہ گناہ کبیرہ کا شکار ہے، وہ بھی دوسرے نمبر کا گناہ. اب آپ نے یہاں پر ایک پنچ لائن جسے کہتے ہیں نا، ایک لاسٹ ورڈ یا حاصل کلام دے دیا، کہ اگر اس نے پوری تقریر نہیں بھی سنی تو آخری جو جملہ آپ نے کہا حاصل کلام، کہ جو دعا نہیں کرتا وہ جو ہے مایوس ہے، مایوسی جو ہے وہ کفر ہوتی ہے. اور یاد رکھ لیجئے، مایوسی خود سے تو ہو سکتی ہے، جائز ہے، امام کی دعاؤں میں بھی آیا کہ میں اپنے گناہوں سے مایوس ہوں لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں. خدا سے مایوسی نہیں ہوتی، یہ خدا سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے. اگر خدا سے مایوسی ہو گئی تو وہ ہے گناہ کبیرہ. خود اپنے آپ سے مایوسی گناہ کبیرہ میں نہیں شامل ہوتی. یہ آپ نے آخری جو ہے لائن دے دی، آخری صدر کنکلوژن یا حاصل کلام دے دیا. اس کے بعد چھٹا مرحلہ مصائب. مصائب میں ضروری ہے، دیکھیں مصائب میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ درائیت، روایت. درائیت یعنی عقلی طور پہ آپ پرکھیں ایسا ہو سکتا تھا کہ نہیں. روایت یہ ہے کہ مستند روایت، بعض اوقات مستند روایت نہیں ملتی، لیکن اگر درائیت ہے تو چلیں ٹھیک ہے، اس کو قبول کر لیں. اس کے بعد لب و لہجہ، آپ کا عام تقریر اور اس سے الگ ہونا چاہیے، دھیما ہونا چاہیے، رندھی بھی آواز ہونی چاہیے، اور وہ منظر نہ صرف آپ کے سامنے ہوں بلکہ اس کی منظر کشی بھی آپ کو کرنی ہے. ایک ایک چیز کی جزیات، لوگ عموماً جزیات میں نہیں جاتے کہ بھائی اختصار کے ساتھ بتا دو، نہیں، مصائب میں جزیات ہی کمال ہے، اس کا حسن ہے. ایک ایک چیز تفصیل کے ساتھ آپ کو بتانی ہے جزیات میں. اس کے بعد ان مصائب کا ربط ہونا چاہیے آپ کے مضمون سے، کہ امام نے جو ہے وہاں پہ کربلا کے میدان میں دعا کی تھی، حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کرے گا. تو علی اصغر نے جو ہے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم تبلیغ کا کام نہیں کر سکتے، ہم دین کا کام نہیں کر سکتے؟ ہماری کیا اوقات؟ جب 6 مہینے کا بچہ حل من ناصر ینصرنا پہ لبیک کہہ رہا ہے تو آپ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ دیکھیں آپ نے اس مسائل کو اپنے موضوع سے ملا دیا. اب لوگوں کی توجہ اور ہو گئی کہ اب ہم جو ہے دعا کو کربلا کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کہ دعا اتنی اہم ہے کہ امام نے آخر وقت تک دعا کی. اور پھر یہ آخر میں لے آ کے مصائب کا جملہ فرض کر لیں، چوتھے امام کے مصائب آپ بیان کر رہے ہیں. لوگ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دعا میں ایک بد دعا بھی شامل ہے، جو اگر امام کر دے کسی کے لیے تو وہ ہو کے رہتی ہے. کہ امام نے بد دعا کی تھی کہ اللہ اس امت کو عید کی سچی خوشیاں نصیب نہ کر جس نے اپنے نبی کے نواسے کو کربلا میں قتل کیا، جو مفہوم روایت ہے. اور آپ دیکھ لیجئے عیدوں میں وہ خوشی نہیں رہی. جب عید میں وہ خوشی نہیں رہی تو ہماری شادی بیاہ اور دیگر خوشیوں میں وہ خوشیاں کیسے رہ سکتی ہیں؟ تو یہ کربلا کی جسے کہتے ہیں کہ اثر پذیری ہے، یہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے جو ابھی تک چلا آ رہا ہے. تو یہ آپ کے مصائب. عربی کے جملے بھی اگر اس میں ہو، جیسے حل من ناصر ینصرنا ہو گیا، یا الیہ الیہ یا بنیہ ہو گیا، انکسر الان انکسر الزہری یہ ہو گیا. یہ جملے آپ یاد کر رہے ہیں، نفس المحمون خرید لیں، یا اور بھی جو کتابیں ہیں مقتل کی وہ آپ اپنے ساتھ رکھ لیں. لائبریری کا ایک پورا چارٹ بنا کے دیا ہوا ہے کہ ایک جو ذاکر ہے اس کے پاس کون سی کتابیں ہونی چاہیے. آخر میں دعا دیکھیں ضرور کرائیں. دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے کہ جب انسان پہ رقت طاری ہو تو وہ دعا کرے. جب بھی رقت طاری ہو، جب بھی آپ کو رونا آ رہا ہو، آپ کا ایکسیڈنٹ دیکھ کے، کسی کو بیمار دیکھ کے، یا اپنی تکلیف کو سوچ کر. اسی طرح جب آپ مصائب سنتے ہیں تو آپ کے دل پہ ایک رقت طاری ہوتی ہے، نرم دل ہوتا ہے، آپ فوراً دعا مانگے. اب مجمع رو رہا ہوتا ہے،
اسی روتے ہوئے مجمع سے دعا کروائیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اچھا، اس میں بھی ضروری ہے کہ آپ کا جو نفس مضمون تھا اس کو شامل کریں، اے اللہ ان گناہوں کو ہم سے دور کر دے جو دعا کی قبولیت میں مانع ہیں، رکاوٹ ہیں۔ آپ فوراً دعا کریں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرماؤ، ہمیں دعا کا طریقہ سکھا، اور ہمیں جو ہے اس دنیا سے خاتمہ بالخیر کی صورت میں اٹھا۔ یعنی دعا سے آپ نے ملا دیا۔ اس کے بعد ضروری ہے، اچھا مصائب کا ٹکڑا بھی اگر اس میں آ جائے، جس طرح امام نے کہا من ناصر ینصرنا کہ کون میری مدد کرے گا، اللہ ہمیں بھی امام زمانہ کی آواز پہ لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما جب ان کا ظہور ہوگا، یہ بھی آپ اس میں۔ تو آپ نے اب اپنی دعا کو نفس مضمون سے بھی ملانا ہے اور مصائب سے بھی ملانا ہے۔ اس کے بعد ضرور بالضرور جو بانی مجلس ہیں، جو انتظامیہ ہیں، جن لوگوں نے مجلس برپا کی، ان کے لیے ضرور دعا کریں۔ پھر جو لوگ پریشان حال ہیں، بے روزگار ہیں، جو بھی ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ پھر دنیا میں جہاں جہاں لوگ پریشان حال ہیں یا کسی ظلم و تشدد کا شکار ہو رہے ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ دعا بہت ضروری ہے، خوبصورت الفاظ ہوں دعا میں، ایک سیگمنٹ، ایک پورشن، جز جو ہے وہ آپ کے نفس مضمون سے متعلق ہونا چاہیے، اور ایک آپ کا ایک عمومی ہونا چاہیے۔ بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ مصائب کے وقت رقت طاری ہوتی ہے، اور اس رقت کی وجہ سے دعا جو ہے اس کے قبولیت کے زیادہ امکان ہوتے ہیں۔ یہ 7 مراحل ہمارے مکمل ہو گئے۔ ابھی آپ کو یہ پرنٹ آؤٹ دے دیا جائے گا، اور انہی نکات جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی مارکنگ کی جائے گی۔ کوشش کیجیے گا ان نکات کو آپ اپنے سامنے رکھیں جب بھی مجلس تیار کریں یا مجلس پڑھیں، اور تمام تر سنجیدگی کے ساتھ اگر کوئی اور بھی پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی غور سے سنیے، اس کی بھی غلطیاں اپنے دل میں نکالنے کی کوشش کیجیے، انہوں نے کیا غلطی کی، انہوں نے کیا غلطی کی۔ لوگ عموماً اپنی ٹرن کا انتظار کرتے ہیں، دوسروں کی مجلس کو نہیں سن رہے ہوتے ہیں کہ ٹائم ضائع ہوگا، کیا ہوگا۔ نہیں، آپ ان کو بھی سنیں، جو کمنٹس یہاں پہ دیے جائیں گے ان کو بھی ریکارڈ کریں، ان کو بھی سنیں، اور یہ تمام کمنٹس، یہ تمام مجالس سن کر اگر آپ نے ایک پورا ایک جسے کہتے ہیں تھیسس تیار کر لیا تو وہ سال بھر کی انشاءاللہ مجالس کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔